اور خاص طور پر تزکیہ نفس کے اوپر لیکچر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ آپ یو کے بیسڈ ہیں تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا شیخ احمد دباغ شاذلی قادری صاحب۔ جی ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بھی ٹھیک ہے، اس نے کہنا آواز تھوڑی اونچی کر دیں، آواز اونچی کر دیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ جل مجدہ کا شکر گزار ہوں اور کروڑوں اربوں لا محدود درود اور سلام، برکتیں، رحمتیں، سلامتیاں نازل ہوں کائنات کی رحمت پر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل، اصحاب اور ان تمام لوگوں اور شخصیتوں نے جنہوں نے صدیوں بعد صدیاں یہ پیغام، لازوال پیغام اللہ جل مجدہ کا ہم تک پہنچایا۔ ان میں ہزاروں لاکھوں اولیاء، علماء، فلسفی، محدثین، اسکالرز، جس کی وجہ سے آج یہ دنیا علم کی روشنی سے چمک رہی ہے بنسبت کے پہلے کہ جب ڈارک ایجز تھیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جو حاضرین ہیں، خاص طور پر یہ لائنز کلب جو ہے کہ یہ مختلف قسم کی خدمات بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پریزیڈنٹ، کمیٹی، چیئرمین جنہوں نے یہ ارینج کیا، سبھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ جل مجدہ ان کو اپنے مقاصد میں اور ترقی نصیب فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے یہ جس طرح مثال کے طور پر ایک نئی ایجاد ہوتی ہے تو لوگ اس سے اتنا واقف نہیں ہوتے۔ مثلا فون ہے، اس سے واقف ہے لیکن اس میں کچھ ایسے فنکشنز آ جاتے ہیں، مثلا یہ فیشل، پہلے جو فون تھے وہ پن کوڈ سے کھلتے تھے، پھر جو وہ آ گئے کہ جو فنگر پرنٹ سے کھلتے ہیں، آواز سن کے کھلتے ہیں، اب جو ہے وہ فیشل آئی ڈی سے کھلتے ہیں، جو ہی آپ اپنے سامنے کرتے ہیں تو وہ فون کھل جاتا ہے۔ اسی طرح اور طرح طرح کی ایجادات اس دنیا میں ہو رہی ہیں، تو ہم ابھی ان میں سے بہت ساری میں واقف بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو موضوع ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ زیادہ پرانا نہیں بلکہ یہ ایک نیا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے پچھلی چند دہائیوں میں، اور ابھی بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر مغرب جو ہے، میری جو کہ تعلیم نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک ہی یعنی ادھر ہی ہوئی، وہ چند دہائیاں پیچھے اس سے واقف نہیں تھے، نہ امریکہ، نہ ہی یو کے، نہ ہی فرانس، یورپ، کوئی بھی واقف نہ تھا۔ ہاں
جو مذہبی تاریخ بندہ دیکھے تو اس میں لوگ واقف تھے، بہت سارے اولیاء، انبیاء اکرام، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جس کو ہم ماڈرن ایجوکیشن کہہ لیں، وہ ابھی ابھی اس سے متعارف ہوئے اس تصور کے ساتھ. سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ یہ جو لائنز کلب ہے یہ بہت اچھا نام ہے. اصل میں انسان شیر ہی ہے، اس کو جو ہے اشرف المخلوق بھی کہتے ہیں، اور مخلوقات کا ایک ستارہ ہے. اگر یہ اپنے آپ کو پہچان جائے، لیکن اگر نہ پہچانے تو یہ بھیڑ بکری بن کے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے. مولانا روم، جلال الدین رومی رحمہ اللہ، جنہیں یورپ میں، امریکہ میں بھی بہت پڑھا جاتا ہے، وہ یہ سمجھاتے ہیں، چلو اس سے مناسبت ہی ہے، آپ کے کلب کو بھی ایک کہانی بھی ہے، قصہ بھی ہے، مثال بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو کے بیڑوں کے ساتھ مل گیا، انہی میں وہ پلا بڑھا. تو اب اس نے بیڑوں کو ہی دیکھا تھا، بکریوں کو ہی دیکھا تھا، تو وہ بھی اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا. جدھر ادھر وہ بھیڑے جائیں، یہ بھی تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا گیا آہستہ آہستہ. لیکن اس کو اپنی معرفت حاصل نہیں تھی کہ میں کیا ہوں، میں شیر ہوں. وہ اپنے کو بھیڑ ہی سمجھتا. جب کوئی گیدڑ، کوئی اور جانور، شیر ادھر ادھر کی وہ دھاڑتے اور وہ آتے، اور بھیڑ بکریاں بھاگتی ان کے آگے لگ کے، یہ بھی ساتھ ہی بھیڑوں کے ریوڑ کے ساتھ یہ بھی بھاگ جاتا. تو ایسا یہ وقت گزارتا، یہ سمجھتا میں بھی بھیڑی ہوں. تو ایک دفعہ ایک شیر جو ہے وہ بکریوں کے پیچھے لگا ہوا، تو جب بکریاں وہ بھیڑیں بھاگی تو شیر نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ ان بھیڑوں میں ایک شیر بھی بھاگ رہا ہے میرے آگے آگے. اس نے بھیڑوں کو تو چھوڑ دیا، اس نے کہا میں اس کو تو دیکھوں گا یہ کیوں بھاگ رہا ہے، یہ تو میری اپنی قسم ہے، اور یہ بھی ڈر کے ایسے بھاگ رہا ہے. بس اس نے پکڑ لیا اس بچے کو، اور وہ کہ نہ میں جو ہے نہ مجھے مارنا، جیسے مثال بنی ہوئی ہے، چیخے چلائے. بہرحال وہ اس کو پکڑ کے لے آیا. جب شیر اس کو لے کے آیا اور ایک ندی کے کنارے خود کھڑا ہو گیا، اس کو بھی کھڑا کیا اور اس کو کہا کہ دیکھو اس کے اندر دیکھو. جب ندی کے کنارے کے اندر، وہ ندی کے پانی کے اندر جس طرح چاند نظر آتا ہے، یعنی وہ شیشے کی مانند ہو جاتی ہے، تو شیر تو شیر کے طور پر نظر آ رہا تھا. اب جو اس نے شیر کے بچے نے دیکھا تو اس کو پتا چلا میں بھی اس طرح لگتا ہوں، میں تو بھیڑ نہیں ہوں، میں تو ایک بکری نہیں ہوں، میں تو شیر ہوں. وہ اس نے ایک دھاڑ ماری، بس وہ شیر اس کا اندر کا جاگ اٹھا. اب وہ اس نے بقایا زندگی ایک شیر کے طور پر گزاری. تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہی مثال انسان کی بھی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف الخلق اور اس کو ایک خاص درجہ دے کے اس دنیا میں بھیجا. لیکن یہ انگلش میں کہتے ہیں فالوئنگ دا کراؤڈ یا بھیڑ چال، کہ یہ دیکھتا ہے یہاں آ کے پیدا ہوتا ہے جس طرح دوسرے کر رہے ہیں، جو وہ کپڑے پہنتے ہیں، جو وہ جس طرح کا ماحول معاشرہ ہے، یہ بھی اسی طرح چل پڑتا ہے اور اسی طرح ہی زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے وہ چلا جاتا ہے. ہاں اگر کوئی مرد، کوئی استاذ، کوئی مرشد، کوئی ٹیچر، کوئی مینٹر کسی شکل میں اس کو مل جائے، وہ اس کو اپنی پہچان کرا سکتا ہے. وہ اس کو معرفت کی ندی، معرفت کے سمندر کے پاس جا کے اس کو اپنی شکل دکھاتا ہے کہ حقیقت میں تم کیا ہے. اس کے بعد اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اب یہ جو نام لے رہے ہیں آپ، لائن فلانا آ رہا ہے، لائن فلانا، تو وہ کمزور بھی ہو تو وہ بن جائے گا، 2-4 دفعہ کہا تو وہ بن جائے گا. لائن جو ہے جدت پہ آ جائے گی کچھ نہیں.
کہ بھائی دوسرے مجھے لائن کہہ رہے ہو، میں ویسے ہی ڈر رہا ہوں. گھر میں بھی جب وہ ڈرتا ہے تو وہ سوچے گا کہ مجھے لائن کہتے ہیں، میں نے نہیں ڈرنا. تو ایک نہ ایک چیز کا فرق تو ضرور پڑتا ہے. تو ایک بڑی خوبصورت کہانی، ایک قصہ ہے، اس میں بڑا گہرا سبق ہے کہ جو یہ لائن ہے یہ پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے. ہم نے دوسروں کو سرو کرنا ہے، دوسروں کو سرو کرنا ہے. یہ ان کی یہ پہچان ہے، آپ کے کلب کی یہ پہچان ہے کہ بھی ہم نے بلا تفریق، بلا مذہب، تفریق و مذہب، نسل، ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. انسانیت کو جو ہے وہ کچھ بہتر اور خیر دینی ہے. تو یہ ایک کہانی بھی ہے، ایک قصہ بھی ہے آپ کے لیے. آپ اس کو لکھ کے اپنے کلب میں بھی لگا سکتے ہیں مولانا روم کے حوالے سے. اور ماشاءاللہ اس کی ایک انسپیریشن ہے آنے والوں کے لیے بھی اور جو ہیں وہ بھی. بہرحال آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہ 1970 کی دہائی تک اس دنیا میں، مغربی دنیا میں، جو انٹیلیجنس ہے، وزڈم ہے، اس کی ایک ہی قسم پہچانی جاتی تھی. اب بھی بہت سارے لوگ ایک ہی قسم سمجھتے ہیں، وہ ہے انٹلیکچول جو ہے وہ انٹیلیجنس، جس کو آئی کیو کہتے ہیں. مثلا جب کچھ کمپنی، آپ کے بھی اگر مثال کے طور پر کسی نے ممبر بننا ہے تو وہ انٹرویو لیتے ہیں اس سے کہ یہ بندہ ہمارے کلب کو سرو کر سکتا ہے یا نہیں. تو بعض کمپنیاں، آپ میں سے بہت سارے انڈسٹری سے جو ہے وہ متعلقہ لوگ بھی ہوں گے، تو خاص طور پر جو یہ کمپنیز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ انہوں نے جب بندے ریکروٹ کرنے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں بندہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن یہ ہے کیا اصل میں، یہ ہمارے کام آ سکتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پرسنالٹی ٹیسٹ بنائے ہوتے ہیں. وہ ان کی مثال کے طور پر آئی کیو چیک کریں گے، بھائی یہ کیا ہے، یہ ہمارے ایز اے مارکیٹنگ مینیجر صحیح کام کر سکتا ہے، یہ ایز اے سیلز پرسن صحیح کام کر سکتا ہے، اس میں کریٹیوٹی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک آئی کیو بھی ہے جو ان کی انٹلیکچول ابیلٹی، انالیسس کرنے کی، سوچنے کی، کریٹیوٹی کی، پرابلم سالونگ کی، مسائل کو حل کرنا، یہ چیک ہے. تو اسی بیس پہ لوگ چل رہے تھے مغرب میں بھی. بھائی کسی کی آئی کیو لیول کسی کا 100 ہے، کسی کا جی 50 ہے، 100 ہے، یہ بڑا ہے، یہ ماشاءاللہ یہ بڑا. لیکن 1970 کے دہائی اس کے لگ بھگ یہ پتہ چلا، جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس موضوع پہ، کہ انٹیلیجنس جو ہے یہ ایک قسم نہیں ہے کہ بھی انسانیت، یہ ہماری پورے یورپ کی 1000 سالہ تاریخ ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک مسنگ چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، اور ہم نے ادھوری چیز کو ذہانت، حکمت اور دانائی سمجھا ہوا تھا. آئی کیو یہ انٹیلیجنس کی قسموں میں سے صرف ایک ہے. اور اس سے پہلے وہ یہ سوچا بھی کرتے تھے کہ بہت سارے سائنسدان یا جو دماغ کے بارے میں ایکسپرٹ ہے، کس طرح یہ چلتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اگر بہت بڑا عقل مند بندہ بھی ہونا تو وہ 10% دماغ استعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے. مگر آئنسٹائن کہتے ہیں بڑا عقل مند بندہ ہے، سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں، نیوٹن ہے یا اور بھی جو فلسفی ہیں اور فلاسفرز ہیں، بھئی یہ بھی 10% جو دماغ کا حصہ ہے یہ استعمال کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور جو عام لوگ ہیں میرے جیسے، آپ تو سیانے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ 3-4% حصہ استعمال کر کے مر جاتے ہیں. تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جو 90%، 95% حصہ استعمال ہی نہیں ہوتا، دماغ کی جو پاور ہے، مائنڈ کی جو پاور ہے، یہ کہاں، یہ کس کے لیے. لیکن کچھ پتہ نہیں، بھائی ٹھیک ہے، بھائی چل رہا ہے مسئلہ. لیکن جب یہ معاملہ ڈسکور ہوا کہ یہ انٹیلیجنس کی کئی قسمیں ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں اٹا سٹا اندازہ ہوا کہ
یہ جو لگتا یہ ہے کہ جو دماغ کے دوسرے حصے ہیں یہ دوسری جو قسم کی ذہانتیں یا حکمت اور دانائی یا انٹیلیجنس ہے یہ اس کے لیے ہے. تو اب پھر یہ ڈسکور، تو آج میرا مقصد آپ کو جسے لکھا بھی ہے اویئرنیس، تو مقصد صرف یہ ہے کہ ان 7 قسموں کا تھوڑا سا تعارف کرانے کا، اور ایک قسم جو ہے اسپرچول انٹیلیجنس جو فرسٹ ون ہے اس کی تھوڑی سی وقت ہوا تو ڈیٹیل میں بھی جا لیں گے، ورنہ یہ دوسرا سیشن اگلے سال ہو سکتا ہے، تیسرا ہو سکتا ہے، چوتھا ہو سکتا ہے. پھر اس کو ڈیولپ کرنے کے طریقے بتائے جا سکتے ہیں کہ آپ، کیونکہ کوئی بندہ بھی احمق نہیں بننا چاہتا، چاہے وہ جو بھی ہے، مذہب کو فالو کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی اپنے آپ کو بے وقوف کہلانا پسند نہیں کرتا، یہ نہیں پسند کرتا کہ میں حماقت کروں، بلکہ یہ بے وقوف کہنا، کسی کو احمق کہنا، یہ ایک بہت برا لفظ سمجھا جاتا ہے، بندے بہت برا مناتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی انسانیت کی ایک ضرورت ہے. تو لائنز کلب کے جو مینجمنٹ ہے ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جیسے دوسری خدمات کر رہے ہیں تو یہ بھی انسانیت کی ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ ان کو کم از کم بتایا جائے کہ آپ کے یہ جو دماغ ہے ان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، تاکہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مقولہ ہے بنا ہوا، اگر کسی کو آپ ایک مچھلی دیں تو آپ نے ایک دن کے لیے اس کو فیڈ کر دیں، اور اگر مچھلی پکڑنا سکھا دیں، if you teach him fishing، تو آپ نے پوری زندگی اس کو فیڈ کر دیا. ایک ہے میں دینا مچھلی چلو کھا لو ٹھیک ہے، ایک دن گزر، دوسرے دن پھر وہ بھوکا بیٹھا ہے. لیکن آپ نے اگر اس کو ایک راڈ کے ساتھ یا جال کے ساتھ سمندر کے کنارے پہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سکھا دیا بھئی ایسے مچھلیاں پکڑتے ہیں، وہ روز پکڑے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا، دوسروں کو بھی کھلائے گا. تو ہم ٹھیک ہے مدد لوگوں کی کرتے ہیں جن کو ضرورت ہے، جو ہیو ناٹس ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے کہ ان کو خود اس قابل بنا دیا جائے کہ ان کے دماغی صلاحیتیں اتنی ایکٹیو ہو جائیں کہ وہ ساری زندگی اپنے کم از کم اپنا پیٹ، اپنی خدمات، اپنے بیوی بچوں کا تو بھریں اور دوسروں کے محتاج نہ بلکہ دوسروں سے بھی بڑھیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. کسی کو میں نہیں سمجھتا اس سے بڑا تحفہ ہو سکتا ہے. اے جی کسی کو فون دے دیا، کسی کی جی آئی اسکریننگ کرا دی، کسی کو یہ دے دیا، کسی کو مثال کے طور پر اینکیں دے دی. آپ اندازہ کریں گا کسی کو بندہ دماغ دے دے، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے. کہاں وہ 1000 روپیہ، ایک جوتا، ایک رکشہ لے دیا بھائی یہ کرے، اور کہاں آپ نے کسی کو ایک پورا دماغ تحفہ دے دیا. اس کا تو مقابلہ ہی نہیں. یہ تو مطلب ہے یعنی اس سے کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی بڑی خدمت ہے. تو آپ کو ان کے تعارف سے تھوڑا تھوڑا اندازہ بھی ہو جائے گا، اور یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ سفر کیسے کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، یورپ والے تو سمجھ گئے، امریکہ والے بھی سمجھ رہے آہستہ آہستہ، وہ بھی سمجھ رہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، وہ اب اس کی تحقیق اس پہ کوشش کر رہے ہیں چلنے. یہ بہت قسمیں ساتھ نہیں ہے، میں نے تو ساتھ صرف سمجھانے کے لیے اور یعنی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے بندہ، ورنہ اس میں اور بھی ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے. تو ٹھیک ہے جو شروع کرتے ہیں. تو آپ اسکرین کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھیے گا. جو پہلی قسم ہے وہ اس کو کہتے ہیں اسپرچول انٹیلیجنس. یہ جو اسپرچول انٹیلیجنس ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ دنیا علم کے یعنی علم کی جتنی دنیا ہے، لٹریچر کی دنیا ہے، کہتے ہیں کہ 4 سوال سب سے اہم ہیں. وہ ماسلو کی تھیوری ہو، وہ فلانے کی ہو، وہ دونے ہو، لیکن 4 سوال اہم ترین ہیں اس دنیا کے. ایک بھائی میں کون ہوں، میں کیوں ادھر موجود ہوں، میرے ذمے کیا اسائنمنٹ ہے، اور کیا میں کسی کے سامنے جواب دہ ہوں یا کوئی مجھے بھیجنے والا ہے یا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر سوالوں کو پوری دنیا کے سوال لے لینا تو یہ 4
ہائیلی جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 4 اہم ترین سوال ہیں پوری دنیا علم کے، کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں، اس دنیا اس زمین پر کیوں آیا ہوں، تیسرا میرے ذمے اسائنمنٹ کیا ہے، یعنی میرے ذمے میرا مقصد کیا ہے ادھر آنے کا، اور چوتھا کہ میں اس کائنات کا کوئی بنانے والا کسی کے سامنے جواب دے، کوئی نظام ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بہت اہم، ورنہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک بے وقوف کی زندگی گزار کے جاتا ہے دنیا. کیسے؟ مثال کے طور پر ہم فیصل آباد کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، ایک بندے کو پوچھا آپ کون ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ مجھے نہیں پتا. آپ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی جان؟ مجھے نہیں پتا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. کیا کرنے ادھر پھر رہے ہیں رات کو؟ وہ بھی مجھے نہیں پتا. تو آپ سمجھیں گے یا تو یہ بندہ ویسے کر رہا ہے یا یہ پاگل خانے سے کوئی توڑ کے آ گیا ہے. بھائی روڈ پہ چل رہا ہے، یہ نہیں پتا میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میں کون ہوں، کدھر ہوں. اسی طرح اس بندے کی بھی مثال ہے، میری مثال ہوگی اگر دنیا میں جو میں پھر رہا ہوں، جو میں موجود ہوں، تو مجھے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں اور یہاں کیوں ہیں آئے ہیں، میں کو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں، میں تو کھا پی رہا ہوں. تو وہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک حماقت اور ایک آوارگی کی زندگی بندہ گزار کے چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آوارہ گردی میں اور لوگ جو روڈ پہ چل رہے ہیں کوئی فرق ہوتا ہے. آوارہ گرد لوگ بھی ادھر ادھر پھر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی پھر رہے ہیں مسافر، لیکن ان کو آوارہ گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ مطلب یہ جی آوارہ گردی کر رہے ہیں بچے، وہ کہتے ہیں ہم گاڑی میں پھر رہے ہیں، ہمارے پاس گاڑی بھی اچھی ہے، ہم نے نہائے دھوئے بھی ہے، ہم ادھر کھانا کھا رہے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر جا رہے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں مسافر ہیں، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسافر ہے، لاہور جا رہا ہے، یہ مسافر ہے، ہاں چلو جی ٹھیک ہے کام پہ جا رہے ہیں. لیکن آوارہ گردوں کو کوئی عزت نہیں کرتا، کہتے ہیں جی یہ اس کونے پہ کھڑے ہیں، کال ادھر کھڑے ہیں، اس پہ سیٹیاں مار رہے ہیں، اس کو جو ہے یہ کر رہے ہیں. یہ آوارہ فرق کیا ہے؟ دونوں روڈ پہ ہے، دونوں گاڑیوں میں ہے، دونوں شاید کھڑے ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ آوارہ گرد کی منزل کوئی نہیں ہوتی. وہ لوگ ہیں جن کی منزل نہیں، ادھر کھڑے ہو گئے، چلو یار شہر کا ڈی چوک کا چکر لگائیں، چلو یار یہ کر رہے وہ کر رہے، ادھر بیٹھے ادھر گئے، جو بھی ہے. مسافر کی کیوں کی عزت ہے؟ اس لیے کہ مسافر کی کوئی منزل ہوتی ہے، اس لیے اس کو مسافر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو پتہ ہے میں کون ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں. تو لوگ تو سفر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ نہیں پوچھتا مجھے کوئی آوارہ گرد کہے. لیکن ایک ہے روڈ پہ آوارہ گردگی کرنا، ایک ہے دنیا میں ہی آوارہ گردگی کر کے چلے جانا. وہ اس سے بھی بڑا، اسی کی سزا آخرت میں ملتی بندے کو. اصل میں بھئی آوارہ گردگی کرتے رہے ہو تم، مقصد ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے یو کے سے ادھر آ گئے، ادھر سے دبئی، جو یہاں مقصد وہاں وہ، وہاں بھی وہی مقصد، جہاں مرضی چلے جائیں وہ بندہ اسی طرح جو ہے رہتا ہے. کہتے ہیں کہ اس لیول پہ جو بندے رہتے ہیں وہ 12 کام کرتے ہیں. کتنے کرتے ہیں جی؟ 12 کام. اور وہ 12 کام وہ ہیں جو ہر جاندار بھی کر رہا ہے. مثلا کھانا، کیا جانور نہیں کھاتے، جاندار نہیں کھاتے. سونا، سوتے نہیں ہیں وہ. پینا، وہ بھی پیتے ہیں اپنے اپنے مشروب جو بھی ان کے ہیں. اس کے بعد جو ہے کام کرنا، کیا وہ کام نہیں کرتے؟ کیا چڑیا چگتی نہیں؟ کیا شیر اپنا شکار نہیں تلاش کرتا؟ کیا چونٹی اپنا رزق نہیں تلاش کر رہی؟ 5 جاندار کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. آپ چونٹیوں کو دیکھیں، وہ کٹھی غذا بعض دفعہ وہ سٹور کر رہے ہوتے ہیں. شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، شہد کی مکھیوں کو دیکھیں، ایک شہد کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، اور ایسی ہے کہ انسان بھی اس طرح کی بنا نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ انسان کی بنی ہوئی کے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکھیوں کی بنائی ہوئی لے آؤ. دور کی ہو شہد، درختوں کی ہو، وہ بھی چھوٹی ہو، دور کی ہو،
اتنی کہتے ہیں اچھی ہوگی. یہ بھی بیچ رہا ہے فیصل آباد میں, وہ انہیں تے کھنڈ کھول کے بیٹھے ہیں, کیوں لینی ہے, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن وہ اپنے ایک سٹرکچر پہ چل رہے ہیں, اپنی ایک آرگنائزیشن ہے, اپنا ایک فیکٹری چلا رہے ہیں شہد کی, ایسی کہ انسان بھی نہیں بنا سکتا. تو کاروبار کرنا وہ بھی وہ کر رہے ہیں. چھٹی چیز شادی بیاہ, جنسی تعلق, وہ بھی ہر جاندار کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے بچے ہو جانا, وہ بھی ان کے بھی ہوتے ہیں. بچوں کو پالنا, ان کے منہ میں رزق ڈالنا, وہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد بچوں کی تربیت, شیر شکار کرنا سکھاتا ہے, باز جو ہے وہ اڑنا سکھاتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے بعد ہالیڈیز, ہمیں یہ بڑا شوق ہے کہ میں ہالیڈے پہ جا رہا ہوں, فلوریڈا جا رہا ہوں, ڈزنی لینڈ جا رہا ہوں, بڑا تیر مارا, روز دیکھیں جانور, چرند پرند, بکریاں, بلیاں, وہ کتنی سائٹ سینگ کر رہے ہیں, بڑی بڑی مائیگریشن کرتی ہیں برڈز اور ساری چیزیں, وہ مچھلیاں پوری دنیا کی سیریں کرتی ہیں. بعض جو ہے کیا کیا سیر کر رہے ہیں, ہالیڈے کرنا. اس کے بعد جی مکان بنانا. ہمارے تو وہاں مارگیج ہوتی, یہاں تو لوگ پھر نہیں لیتے, وہاں کہتے ہیں مارگیج لیتے ہیں, مطلب یعنی اس کے بعد ساری زندگی وہ دیتے رہتے ہیں, قبر میں چلا جاتا ہے, کئی دفعہ وہ مارگیج ختم نہیں ہوتی. اور جاندار چڑیاں وغیرہ مارگیج فری, قرض فری, قرض کے بغیر مکان بناتے ہیں, رہتے ہیں اپنے گھونسلے, تو انسان بھی بناتا ہے. اسی طرح لڑائی کرنا, یہ بھی ان کی ایک یعنی ایکٹیویٹی ہے. کتے لڑ رہے ہیں, بکریاں یہ وہ سینگ مار رہے ہیں. تو اب یہ جو 12-13 کام میں نے آپ کو گنائے ہیں, یہ اسپریچول انٹیلیجنس والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بالکل لو لیول کے کام ہے. اگر انسان یہی کر کے مر جائے تو وہ سمجھ لے کہ بہت ہی اس نے اپنی صلاحیتوں کو بالکل قطعاً استعمال نہیں کیا. وہ ایک عام جاندار, ایک بکری کی طرح, ایک بھیڑ کی طرح, یا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام, یہ تو مویشیوں کی طرح ہے. جی کیا کر رہے ہیں چودھری صاحب؟ جی بڑا ماشاءاللہ میرا بڑا سکسیسفل بزنس چل رہا ہے, میں بچے پال رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. اگر یہی زندگی ہے, اگر یہی دماغ کا سارا استعمال ہے, اگر یہی آپ کو مقصد زندگی سمجھایا, تو پھر تو یہ سارے کامیاب ہی ہیں. جتنے لوگ, جتنے یہ جاندار, چونٹیاں, مکڑیاں, یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو اسپریچول انٹیلیجنس, ہم تھوڑی سی تفصیل میں اس میں بعد میں جائیں گے اس میں, لیکن اس میں یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے کہ میرے اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے, میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, کدھر جا رہا ہوں, کسی کے سامنے جواب دہ ہوں, اور اس سے حکمت اور دانائی. اب ظاہر ہے روح میں بھی ایک علم ہے, روح میں بھی ایک علم پایا جاتا ہے. کائنات میں اپنی جگہ, یہ جو لفظ ہے نا یونیورسٹی, آپ کو پتہ ہے اس کا جو ایجاد ہے یہ ایسے ہوا کہ یونیورس کہتے ہیں کائنات کو جی. تو یہ جو نئی نئی مثلا اسلامی دنیا میں تو پہلے بنی تھی, پھر یہ آکسفورڈ وغیرہ یہ جب بنی 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں, تو انہوں نے یہ یونیورسٹی نام اس لیے رکھا, یہ رکھا جاتا ہے. اب یہ یونیورسٹی یا فیصل آباد ہے, یونیورسٹی ہے, کئی اس کی ہو سکتی ہے تعبیریں, لیکن ایک وجہ جس نے مانچسٹر یونیورسٹی بنائی اس نے کہا, بتایا خود ہی کہ یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں یونیورس کہتے کائنات کو, انسان کو یہ بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں تیرا مقام کیا ہے, تیرا مقصد کیا ہے, تیری پوزیشن کیا ہے, پوری یونیورس میں تیرا نقطہ اور تیرا وجود اور تیرا مقصد کیا ہے. اپنی پوزیشن پہچان لینا, اس کو کہتے تھے یونیورسٹی. اس میں مختلف سائنسز پڑھائی جاتی ہیں کائنات کی ساری, تاکہ انسان کو اپنا مقام بھی پتہ چلے کہ یہ جتنی بھی یہ طاقتیں ہیں یہ مجھ پر حاوی ہے, اور میں نے ان سے ڈر کر زندگی گزارنی ہے, یا میری جو مجھے صلاحیتیں دی گئی ہیں میں ہوا پر بھی, پانی پر بھی, لوہے پر بھی رول کر سکتا ہوں یا نہیں, اور میری پوزیشن کیا ہے کائنات میں, میری حقیقت کیا ہے. تو ابتدا میں تو یونیورسٹی اس کو کہا جاتا ہے, لیکن آج جو ہے وہ بعض دفعہ انسان
ان علوم میں اتنا گم ہوتا ہے جو یونیورسٹی میں پڑھائی جاتے ہیں کہ جتنے بھی وہ چائنیز یا انگلش میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں مقولہ یہ ہے کہ وین دا، مثال کے طور پر یہ چاند ہے، کہتے ہیں وین دا وائز پوائنٹ ایٹ دا مون دا فولز لک ایٹ دا فنگر. وین دا وائز پوائنٹ ایٹ دا مون دا فولز لک ایٹ دا فنگر. یعنی کہ جب حکیم عقل مند لوگ، دانا لوگ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف لوگ انگلی کو دیکھتے رہتے ہیں، چاند کو نہیں دیکھتے جس طرف وہ انگلی اشارہ کر رہی ہے. تو اب دیکھ لینا بھائی، میں اشارہ کر رہا ہوں، مقصد تو یہ ہے کہ اس لائٹ کو دیکھو، لیکن آپ انگلی کو دیکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ ایک انگلی ہے، اشارہ یہ خالق کائنات کی طرف کر رہی ہے. یہ جتنی کائنات اور جتنی تنوع، جتنا یہ ساری کی ساری ایک انگلی ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے کسی نہ کسی طرف، ایک طرف. اس لیے اللہ پاک نے آیات کہا ہے، قرآن مجید کو بھی آیات، یہ نشانیاں ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اشارے ہیں. تو اگر بندہ ساری سائنس ہر چیز اسٹڈی کر کے فوت ہو گیا، وہ سمجھ لے کہ ایک انگلی کی اسٹڈی کر کے، ایک انگلی کا انالیسس کر کے فوت ہو گیا. جس طرف وہ انگلی اشارہ کر رہی تھی اس نے وہ تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو پہچانا ہی نہیں. تو وہ حماقت کی زندگی میں ہی وہ کہتے ہیں اس کے پاس پھر اسپرچل انٹیلیجنس کوئی نہیں ہے، وہ بس اپنا کسی بھی چیز میں. مثلا یہاں ایک بورڈ لکھا ہوا ہے اسلام آباد، بورڈ بڑا خوبصورت ہے، وہ تو ایک اشارہ ہے، ایک پوائنٹ ہے جی اسلام آباد موٹر وے ادھر سے جاتا ہے. اب ایک بندے نے جانا اسلام آباد ہے، وہ بورڈ کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں، یہ لوہے سے بنا ہوا ہے، یہ ایلومینیم سے بنا ہوا ہے، یہ کس سے بنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کا رنگ کون سا ہے. اب وہ ساری رات اس کو اسٹڈی کر رہا ہے، اسلام آباد پہنچا ہی نہیں، تو کیا فائدہ اس بورڈ کا. اب اسے پوچھے کوئی بھائی تم نے تو وہاں ملنا تھا، جہاز پہ چڑھنا تھا، جی میں تو اسلام آباد کا بورڈ بڑی اسٹڈی کیا ہے، مجھ سے پوچھ لیں اس میں کیمیکل کتنے ہیں، اس کے ایٹمز میں کیا ہے، اس کی لکھائی کیسی ہے، اس کی انگریزی کیسی ہے، اس کی شیپ کون سی ہے، میں اس کو آپ کو یہ بتا سکوں. کہیں گے بے وقوف، جانا جہاز پہ تھا، اسلام آباد پہنچ کے تم بورڈ کی اسٹڈی کر کے یہیں کے یہیں فیصلہ آباد میں ہی بیٹھے ہوئے ہو. یہی مثال ان لوگوں کی ہے جس میں یہ اسپرچل انٹیلیجنس یا ڈیولپ نہیں کرتے. وہ یہ جو فنگر یہاں کے بورڈ ہے، ساری کائنات ایک اشارہ ہے، اپنا آپ بھی ان کا ایک اشارہ ہے، اپنی ذات بھی. وہ اسی کو ہی اسٹڈی کر کے یہ کھاؤں گا تو وہ کھاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ چلے جائے. اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے کا پیچھے رہ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے، اگلی بات پہ شروع کرتے ہیں. حکمت، دانائی، ہر بندہ چاہتا ہے میں جو بڑا عقل مند ہوں، میں جی بڑا سیانہ ہوں، میں نے بال جو ہے دھوپ میں نہیں سفید کیے. آج کل ویسے جلدی سفید ہو جاتے ہیں ویسے بھی لوگوں کے. تو اس کائنات میں، اس دنیا میں یہ جو ناپ تول کرتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھائی یہ 1 میٹر ہے، 5 میٹر ہے، 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، پاؤنڈز ہیں. اس میں جب لوگوں نے آپس میں آنا جانا شروع کیا بہت اختلاف ہو گیا کہ بھائی ایک ہے یہ کلو ہے، دوسرا وہ 1.5 کلو کا بنا لیتا تھا، دوسرا 2 کلو کا بنا لیتا ہے. 1 میٹر ہے، دوسرے کا 1.5 ہو گیا. وہ کافی فساد، اور جب لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا خاص طور پہ 18ویں صدی میں، تو یہ مسئلہ پیش ہوا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک سسٹم بنا لیا. مطلب ایک وہ میٹرک سسٹم کہتے ہیں جو یورپ یا ادھر چلتا ہے، ایک کسٹمری سسٹم ہے ناپ تول کا جو امریکہ جس کو فالو کرتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ پتھر 1 کلو کا ہے، کیا گارنٹی ہے، کون بتائے گا یہ 1 کلو ہے؟ وہ کہیں گے اچھا جی فلانے پتھر فلانے سے نپوا لو، فلانے اسکیل پہ رکھ لو. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ واقعی 1 کلو ہے؟ ایک ملک کا دوسرے ملک سے نہیں مل سکتا. یہ بہت مسئلہ بن گیا. اب مسئلہ جب بنا تو ناپ تول میں بھی اور وزن میں بھی فرانس میں پیرس کے اندر ایک سینٹر میں ایک پروٹوٹائپ پتھر رکھا ہوا ہے، پتھر جیسے ہوتے ہیں.
وہ ساری دنیا نے اس کو مان لیا ہے کہ یہ کلو کا اصل میں کرائٹیریا ہے. یہ 18ویں صدی کی بات بتا رہا ہوں، 19 ابتدا. اب جس نے بھی دیکھنا ہے نا کلو کیا اختلاف ہو جائے، کلو امریکہ والے کہتے ہیں کلو اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، میرا کلو صحیح ہے میرا، وہ سب جا کے وہ جو فرانس میں پیرس میں وہ جو پتھر پڑا ہوا ہے، پاکستان بھی، امریکہ بھی، کینیڈا بھی، یہ سارے اس کے ساتھ جا کے چیک کرتے ہیں، کیونکہ ایک پیمانہ رکھ دیا انہوں نے. وہ ایک پتھر ہے سیدھا سادہ، لیکن وہ دنیا نے فیصلہ کر لیا بھائی یہی ہے 1 کلو. اب جس کا اس سے ملے گا اس کا کلو صحیح ہے، جس کا اس سے نہیں ملے گا اس کا کلو نہیں صحیح. تو مسئلہ حل ہو گیا. اب دنیا چل رہی ہے، جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو جی پیرس مو چیک کرو، لاؤ جی پتھر. وہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا صحیح نہیں ہے، ان کا صحیح ہے، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے. اسی طرح یہ جو ناپ تول کی ہے وہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے ناپنے کا. اب بات یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کیسے ناپی جائے، وہ کون ہے کہ ہر بندہ کہے میں عقل مند ہوں، میں معتدل ہوں، میں اعتدال پسند ہوں، میں ماڈریٹ ہوں، میں صحیح چل رہا ہوں دنیا میں. تو اللہ جل مجدہ جس طرح وہ دنیا نے ایک پتھر رکھ دیا پیرس میں اور اسی سے سارے ناپتے ہیں، تو اللہ پاک نے بھی ایک ہستی بھیجی جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور انہوں نے فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ ہیں دانائی اور حکمت کے پروٹوٹائپ. جس نے بھی چیک کرنا ہے کہ مجھ میں کتنی حکمت، دانائی، عقل مندی ہے، وہ ان کے ساتھ چیک کرے گا. ورنہ ہر بندہ کہا جی میں ٹھیک ہوں، جی میں ٹھیک ہوں، میں وہ ہوں. ان کو پیمانہ بنا دیا گیا اور دنیا نے بھی مانا. خیر یہ تو ایسے ایک بات حکمت کی بتا رہا ہوں میں، حکمت و دانائی. تو اسپرچل انٹیلیجنس بیسکلی اس کو کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسری ہے، یہ آپ دیکھیں فزیکل انٹیلیجنس. فزیکل انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو جسم ہے اس کے اندر 7 اعضاء ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ تر ظاہری طور پر. اندر اس کے اور بھی بہت ہے. کیا کون سے؟ زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پیٹ، پاؤں، شرمگاہ، یہ مثلا 7 اعضاء ہیں. اس کو زیادہ تر فزیکل انٹیلیجنس کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. استعمال کیسے؟ جیسے آپ نے مثلا لائنز کلب بنایا ہوا ہے، تو فزیکل انٹیلیجنس یہ ہے کہ یہ جو 7 اعضاء ہیں، زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، یہ اس طرح استعمال ہوں کہ خود کو بھی نفع دیں اور ساری دنیا کو بھی نفع دیں، ساری دنیا کو فائدہ دیں، سارے انسانوں کو فائدہ دیں. یہ کہیں گے کہ یہ فزیکلی انٹیلیجنٹ بندہ ہے. اور جس کی زبان سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے کانوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس آنکھوں سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کہیں گے کہ یہ اس کو فزیکل انٹیلیجنس نہیں ہے. اس میں یہ اس معاملے میں بے وقوف ہے، احمق ہے کہ بھئی یہ اپنے فزیکل انٹیلیجنس. تو آپ کا مثلا کہہ لیں جو لائنز کلب ہے جس کا یہ بھئی سروسز کرنا، ہیومینیٹیرین سروسز کرنا، تو اس میں یہ آئے گا کہ یہ جو فزیکل انٹیلیجنس کا مطلب یہ کہ جتنے یہ 7 کے 7 اعضاء ہیں یہ انسانیت کے نفع کے لیے استعمال ہو اور نقصان سے جو ہے پہنچانے سے یہ اپنا بچ جائے. تو اس کو کہتے ہیں مثال کے طور پر، تعارف پھر بعد میں ہوگا فزیکل. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، علماء کی بات بتا رہا ہوں، پیروں کی بات بتا رہا ہوں، اسکالرز کی بات بتا رہا ہوں، ویلفیئر کے کام کی بات بتا رہا ہوں. میں لائنز کلب ممبر ہوں. مثال کے طور پر انسانیت کیسے چلے گی؟ انسانیت کا نفع ہونا چاہیے. ادھر گھر جب میری بیوی سے پوچھے تو میری بیوی میری جان کو رو رہی ہے کہ وہاں یہ لائن کلب کا ممبر بنا ہوا ہے، یہاں یہ بھیڑ بکری کی طرح مجھے ٹریٹ کر رہا ہے. یہ کیا انسانیت کی خدمت ہے؟ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں پیر اس کو مانتا ہوں جس کی بیوی بھی اس کے مرید ہے. میں اس کو مانتا ہوں جس کی بیوی بھی اس کی مرید ہے، متاثر ہے. یہاں جی میں لائنز کا میں شیر ہوں، گھر میں بیوی پر شیر کی طرح دھاڑنا یہ لائنز کلب نہیں ہے. وہاں گھر میں بکری بن جانا ہی لائنز کلب ہے.
یعنی اس کو تو وقت جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے، یہ فزیکل انٹیلیجنس کے متعلق چیز بتا رہا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہیں جا رہی ہے، موٹا موٹا تعارف کرا رہا ہوں کہ جس میں یہ وہ چپ فزیکل انٹیلیجنس کا لگ جاتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو پیمانہ ہی یہ مقرر کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پتہ چلے میں ایک اچھا انسان ہوں، میں اچھا مسلمان ہوں، اچھا بندہ ہوں؟ میری نماز سے پتہ چلے گا، میرے ذکر سے پتہ چلے گا، میری داڑھی سے پتہ چلے گا؟ فرمایا نہیں، اگر تیری بیوی کہہ دے تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر تمہارا پڑوسی کہہ دے تم اچھے ہو تو اچھے ہو، اگر وہ کہہ دے برے ہو تو برے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑا نیک ہوں، تہجد وغیرہ، فرمایا وہ سب منہ پر مار دی جائے گی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ساری اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں آج دن کو بھی جمعہ کے وقت حدیث بتا رہا تھا کہ اللہ جل مجدہ، موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتا حدیث بھی، کہ فرماتا ہے لیس کل مصلی یصلی، کہ ہر نمازی نمازی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر نمازی نمازی نہیں ہے، انما فرمایا کہ میرے نزدیک نمازی وہ ہے کہ جس مخلوق کے سامنے جس میں تواضع ہو، ورحم المصاب، جو مصیبت زدہ ہے اس پر رحم کرتا ہے، اور فرمایا اور ارملا، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، اور فرمایا کہ اجنبی کو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے۔ ایسی وہ حدیث میں 10 چیزیں بیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نزدیک یہ نمازی۔ کل ایک بندہ آیا، پرسوں بندہ لے کے آئے میرے پاس، میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، 5-6 بندے تھے، وہ کہتے حضرت صاحب یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو بتائیں یہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ میں آیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، تو میں تو صبح سے لے کے شام تک نماز پڑھتا ہوں۔ وہ بھی حیران ہوں، کہتے یہ تو جی جمعہ بھی کوئی نہیں پڑھتا، عید پہ کبھی کبھی جاتا ہے۔ اور وہ کہنے لگا جی میں تو حضرت صاحب صبح اٹھتا ہوں، رات کے 12 بجے تک نماز میں ہوتا ہوں۔ میں کہا اچھا جی بتائیں کیا؟ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ میں صبح اٹھتا ہوں، میں جہاں کوئی لڑائی ہوتی ہے صلح کراتا ہوں، جن بندوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے صلح، پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوں، اور جی اپنے خادموں، نوکروں، چاکروں سے اچھی طرح پیش آتا ہوں۔ مطلب ہے میں خدمت خلق کرتا ہوں، سارا دن میں خدمت خلق کرتا ہوں، تو میں نماز میں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح ہیں، آپ کو نماز کی حقیقت حاصل ہے۔ اب جس ہستی نے آپ کو اتنی توفیق دی کہ آپ صبح سے لے کر 12 بجے رات تک آپ نماز میں خدمت بھی ہوتے ہیں، تو اس کا شکر بھی تو کرنا چاہیے نا۔ یہ جو ظہر اثر مغرب ہے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے، وہ یہ صرف شکرانہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے خدمت، لوگوں میں صلح کرانے کی، لوگوں کی خدمت کی دے رہا ہے، یہ تو شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ میں نے انہیں کہا خبردار اس کو جس نے کہا یہ نمازی، یہ تو بالکل نماز پڑھ رہا ہے۔ اب صرف میرے بھائی آپ صرف اس ذات کا شکر کر دیا کرو، 2 سجدے دے کے کہ یا اللہ تو نے، میں تیری مخلوق کی خدمت کر کے ہوں، تیرا شکر ہے، میں آ گیا ادھر۔ وہ تو کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز یہ تو ایک شکر ہے، اللہ کا شکر۔ مثلا آپ کی آرگنائزیشن میں ایک امپلائی رکھا ہوا ہے، مینیجر، اصل کام تو وہ کام ہے، وہ جو کر رہا ہے سارا دن، ٹاسک ہے، تو اس کے بعد وہ رپورٹ کرتا ہے اپنے سینئر کو، سر میں نے کر دیا ہے۔ وہ کہتا اچھا بھائی ٹھیک ہے، کل کا پھر جو ہے پھر ملیں گے۔ تو میں نے کہا نماز تو یہ ہے، وہ نماز مسجد والی تو یہ ہے، تو آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بڑی اعلیٰ، اصل نماز کی حقیقت وہی ہے، لیکن جو ہے اب یہ بھی کرنا ہے۔ پھر میں نے ان کو قصہ سنایا، میں نے کہا آپ کس کو پسند کرتے ہیں زیادہ؟ میں حضور علیہ السلام سے زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کو پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو انہی کا سنو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا کہ آپ رات کو نوافل میں کھڑے تھے، پاؤں سوج رہے تھے، خون جو ہے وہ رس رہا تھا، تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہم نبی رسول نہیں بلکہ رسولوں کے سردار ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، آپ تو اللہ پاک کے محبوب ہیں اور نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت دی، رسالت دی، آپ کے لیے یہ سارے قرآن آپ پر اتارا گیا،
سارا دن آپ امت کی خدمت میں، کبھی جہاد میں تو کبھی خدمت میں رہتے ہیں، تو یہ آپ جو کر رہے ہیں اتنے اپنے اوپر بوجھ کے، مطلب ہے کہ پاؤں بھی سوج گئے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تیری باتیں ساری صحیح ہیں، اس لیے میں شکر ہی کر رہا ہوں اللہ پاک کا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھے نبوت دی، رسالت دی، لوگوں کی خدمت، مخلوق کی خدمت کا موقع دیا، تو اب کیا میں شکر نہ کروں اس ہستی کا جس نے دیا ہے؟ تو یہ تو میں شکر کر رہا ہوں۔ تو اس بھائی کو میں نے کہا بھائی آپ بڑی نمازی، آپ بہت پکے ہیں، صرف آپ نے رپورٹ کرنی ہے اللہ پاک کو کہ میں جی خدمت کا، مثلا فجر سے ظہر آپ صلح کرائی، کسی کی مدد کی 5-6 گھنٹے، ظہر کے وقت جا کے رپورٹ کرو کہ یا اللہ میں کر رہا خدمت، جو تو نے حکم دیا تیری مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں، تیرا شکر کرنے آیا ہوں، بس چلے جائیں، پھر اثر تک پھر خدمت کرے لوگوں کی، یا جو بھی صلاحیت ہے پھر کرے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، وہ کہہ رہا جی بالکل یہ تو میں کروں، یہ تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ بھائی میں نے، اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو فزیکل انٹیلیجنس اس سے ہے۔ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو اعضاء ہیں ان سے ہر ایک کو نفع پہنچے اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلام کی ساری حقیقت ہی یہ ہے۔ 2 نقطوں میں سارے عقائد اور فرائض عبادات کے بعد 2 نقطوں میں سارا اسلام آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صرف 2 نقطے سمجھ لیں، سارا اسلام کی ٹیچنگ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہم اویئرنیس کے لیے آئے ہیں، چلو انٹیلیجنس کی تو ملے گی، اسلام کی اویئرنیس بھی لے جائیں گے۔ 2 نقطوں میں سارا اسلام سمجھ آ گیا۔ کیا؟ اللہ نے بندے کو یہ جسم دیا، فزیکل، دماغ دیا، دل دیا، نفس دیا۔ نقطے 2 یہ ہے کہ ان سے کسی کو نقصان، دکھ، غم، پریشانی، مشکل نہ پہنچے، اور دوسرا نقطہ یہ ان سے ہر ایک کو سکھ، آسانی اور خوشی پہنچے۔ بس یہی اسلام کا خلاصہ ہے سارا۔ باقی جتنی قرآن کی آیتیں حدیثیں انہی کے تحت آتی ہیں کہ جو نقصان دہ چیزیں ان کو منع کر دیا گیا، جو نفع والی ہوں۔ یہی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آپ گھوڑے پر سوار تھے، کسی نے پوچھا کہ حضرت اسلام کیا ہے؟ آپ نے 2 نقطوں میں بند کر دیا، فرمایا اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت اخلاص کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، لیکن اخلاص کی سچا ہے نا۔ وہ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ایسے درخت بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت آپ میں پتہ چل جائے قیامت آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں درخت ہو، پودا ہو، تم لگا رہے ہو، فرمایا لگا دو، چھوڑنا نہ لگا دو۔ یعنی ایسے درخت بھی لگانے چاہیے جس کا پھل بندہ خود کہتے ہیں نہ کھا سکے، جس کا پھل خود کھانے کی امید نہ ہو، ایسے درخت بھی لگا۔ اس کو سروس کہتے ہیں، اس کو خدمت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں خدمت کر دی، اچھا جی آپ کو نقشہ دے دیا، آپ کی شادی کرا دی، آپ کا آپریشن کرا دیا، پھر لوگ کہتے ہیں اے جی میرا شکریہ ہی کر، یار اس نے اکنالج ہی نہیں کیا، یار اس نے ایک ٹیکسٹ ہی نہیں بھیجا شکریہ کا، اتنا بڑا میں نے کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ خدمت نہیں ہے، وہ خدمت اس کی نہیں ہے، وہ خدمت نفس کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو خدمت خلق والے لوگ ہیں نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ جو خدمت خلق والے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ 2 چیزیں نہیں مانگتے مخلوق سے۔ ایک کیا؟ کوئی بدلہ، کوئی پیسہ۔ یہ بھی کئی دفعہ اس شکل، مٹیریل شکل میں نہیں بندہ مانگتا غریب بندے سے، لیکن شکریہ کے طور پر مانگتا ہے کہ میرا شکریہ کرو، مجھے ایکنالج کرو۔ اور یار کچھ بھی نہیں دے سکتے اور 2 لفظ شکریہ کی کہا، تو یار فلاں کی میں نے مدد کی، اس نے فون کال بھی نہیں کی، میں نے، یہ بھی چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدمت نہیں ہے۔ اس کو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے خدمت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بات، اگر یہ 2 چیزیں آ جائیں نا، مجھے کوئی مٹیریل مادی جزا ملے یا ذہنی کوئی جزا ملے کہ وہ شکریہ کرے، ایکنالج کرے، کرنا چاہیے دوسروں کو، لیکن خود وہ نہ چاہے، وہ چاہے کہ اللہ بس مجھے ایکنالج کر لے، اللہ پاک مجھے ایکنالج کر لے، وہ جزا دے گا ہر چیز کی۔
کیوں؟ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ پانی ہے. اب میں سمجھتا ہوں یہ پانی مثلا وہ بوتل ہے پڑی ہوئی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہ کیا کمپنی کا نام ہے؟ ہاں چلو جو بھی ہے. اب ہر بندہ کیا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے مجھے ریجنل چیز ملے، پانی بھی مجھے ریجنل ملے، یہ بوتل کا ہو، فلٹر ہوا ہے، یا کہیں چشمے کا ہو، کہیں سپرنگ کا ہو. ہمارے ہاں وہ اسکاٹ لینڈ کے بڑے اچھے سپرنگ ہوتے ہیں، ادھر لوگ کہتے ہیں وہاں کا پیتے ہیں، اور ادھر فلاں فلاں سپرنگ. ہر چیز میں بندہ چاہتا ہے مجھے اصل چیز ملے. سبزی چاہتا ہے مجھے اصل ملے، کوک چاہتا ہے مجھے اثر ملے، فون چاہتا ہے مجھے اثر ملے، کمپیوٹر چاہتا ہے اثر، گاڑی چاہتا ہے اثر ملے، بیوی چاہتا ہے اثر ملے. دھوکہ بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو کھانے پینے میں میٹھا بھی کہتا ہے اصل ملے، شہد بھی کہتا ہے اصل ملے. ہے بات کہ نہیں؟ ہر معاملے میں اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی نیوٹریشن ہی کچھ اور ہوتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ اس لیے آپ میں سے ہے کوئی نقلی 2 نمبر چیزیں چاہتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں دوائی 2 نمبر ہو؟ بلکہ 10 دفعہ پوچھ جائے بھائی یار یہ کیمسٹ والا، فارمیسی والا 1 نمبر ہے، اب تو 1 کی بجائے 2 بھی ہے، 3 نمبر بھی ہے، 4 بھی ہے. بہرحال بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے 1 نمبر ملے. کیوں؟ اس کا لطف یہ ہے کہ فلاں ہوٹل پہ ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا، یار وہ اس کا مرغا بہت اچھا دیسی ہوتا ہے. انڈے بھی لوگ کہتے ہیں جی دیسی انڈا دو، بڑے مزہ آئے گا جی دیسی انڈا. ولایتی انڈا نہیں کھانا، ولایت صرف جانے کے لیے اچھا لگتا ہے، کھانے کے لیے دیسی ہی اچھا ہے. یہ کہتے ہیں نا جی آرگینک، وہاں ہمارے سبزیاں ہوتی ہیں جی، آرگینک سبزی ملے، آرگینک ایپل، آرگینک جس میں کھاد وغیرہ بعد میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئے. ہر معاملے میں بندہ کیا چاہتا ہے؟ خالص ریجنل چیز ملے. آپ اپنے سے پوچھیں کبھی خالص خدمت کا بھی مزہ چکھا ہے؟ یہ لائن کلب جو خدمت کر رہے ہیں، آپ تو ہیں ہی مخلص بندے، میں ویسے بتا رہا ہوں، یعنی کہ تربیتی بھی ایک نقطہ ہے. کیا خالص خدمت کا بھی مزہ چکھا ہے کبھی؟ کہ وہ کنٹامینیٹ، اس میں تھوڑے سے بائے گٹر سے لے کے گندگی ڈال دیں تو پانی کا کیا رہ جائے گا؟ دوائی میں زہر ملا دیں کیا رہ جائے گا؟ تو جب کسی خدمت میں ریا داخل ہوتی ہے، آپ اس کی جزا چاہتے ہیں کسی سے، وہ خدمت نہ رہی ہے. آپ اکنالجمنٹ چاہتے ہیں، وہ خدمت نہ رہے. دوسرے دیں، ہزاروں دیں، ڈنکا بجے آپ کے نام کا، وہ ان کا معاملہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن آپ کے اگر آ گئی نا دل میں یہ بات، بھائی میرا تھینک یو کرے، مجھے اکنالج کو، میں اتنا کام کر رہا ہوں لائنز کلب کے لیے، میں شیر بن کے پھر رہا ہوں، یہ میری بیڑ جتنی بھی میری تعریف نہیں کر رہے، تو پھر سمجھ لیں آپ نے خدمت کا مزہ چکھا نہیں ہے. کبھی ایسا بھی کر کے سوچے، جیسا میں نے کہا نا، ایسا کنواں کھودے جس کا پانی خود نہیں پینا، ایسے درخت لگائیں جس کا پھل خود نہیں کھانا، نہ ہی کھانے کی امید ہے، کر کے بھول جائیں. کو کیا کہتے ہیں؟ نیکی کار اور دریا میں ڈالے گا. میں اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، ہمارے کیا کرتے ہیں، نیکی کرتے دریا میں بھی ڈالتے ہیں، خود بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتے ہیں. اس کو سال بعد نہ ڈھونڈنا پڑے، وہ یار سال پہلے میں نے آپ کو لفٹ دی تھی یاد ہے، میں نے آپ کو یہ کیا تھا وہ یاد ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہ دریا میں بھی چھلانگ لگائی ہے. اس وقت تو کہتے جی نیکی کی دریا میں ڈالی، اب وہ سوئمنگ بھی پیچھے شروع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسے لطیفہ ہے، لیکن حقیقت بھی میری بات میں ہے کہ آپ کبھی خالص کوک، خالص پانی، خالص مرغی چکھتے ہیں، کبھی خالص خدمت بھی چکھیں. خالص خدمت بھی کبھی چکھے، آپ کا معاملہ ہی بدل جائے گا. آپ کہیں گے یار بڑے لوگوں کی خدمت کی ہے، یہ کروڑ کیا 10 کروڑ، 1 روپے کی خالص خدمت چکھ لیں کہ اس کے بدلے جزا نہ چاہیں، اللہ سے چاہیں کہ یا اللہ تو دے گا. اسی طرح اسی کے ساتھ میں وہ بھی ملا دوں کہ کبھی خالص عبادت بھی چکھی ہے، اس میں بھی ہم 2 نمبری کر رہے ہیں. میں اس لیے نفس صدقہ دے، میری بلا ٹل جائے، اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بیٹا مل جائے میرے کاروبار میں. وہ تو ساری ایک کنٹامینیشن ہے، وہ عبادت تو نہیں، وہ تجارت ہے. حضرت علی نے فرمایا تجارت میں کیا ہوتا ہے، جی میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے یہ فون دے دیں، اس کو تجارت. آپ نے عبادت کی، یا اللہ اس کے بدلے یہ مجھے دے دے، یہ تجارت. انہوں نے فرمایا کہ بہت سارے عبادت گزار تاجر ہیں، اور بہت سارے عبادت گزار خوف کے غلامی کی وہ کر رہے ہیں، وہ عبادت، وہ خوف کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی نہیں. تو آپ سے پوچھا گیا
کہ پھر اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا وہ جو محبت کے لیے صرف عبادت کرتے ہیں کہ وہ رب ہے ہی اس لائق کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا تو کبھی 2 نفل خالص چکھے ہیں؟ ہر میں پیچھے جلیبی کی طرح 10 بل ہوتے ہیں ہماری عبادت کے پیچھے بھی، کسی کی مدد کے پیچھے بھی۔ اچھا یہ لو بیٹی کو نا کوئی چیز لے دینا شادی پر، لیکن ووٹوں کے وقت خیال رکھنا، پتہ ہے نا۔ اچھا ہمارے ہاں وہاں ایک گاؤں ہے، کسی نے گیس پائپ ڈلوائے، بھائی لوگوں کو الیکشن جب قریب آتا ہے نا، لوگ اس طرح کی خدمات بہت کرتے ہیں، تو گیس پائپ وہ ہار گیا کسی وجہ سے گاؤں والوں، اس گاؤں میں اس کے ووٹ کم ہو گئے، اس نے بندے بیچ کے وہ پائپ کھنچوا لی واپس۔ یعنی پہلے یہ سنا تھا بھائی چلو جی الیکشن کے وقت خدمت کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے ہو، یہ پہلی دفعہ ملی، اس نے پائپ بھی کھنچوا لیے واپس، اس نے کہا ووٹ نہیں دیے تو اب بھوکے مرو، گیس ماتی تمہیں ملی۔ تو بات یہ فزیکل انٹیلیجنس کے متعلقہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یعنی سروس ایک خالص اور عبادت بھی کبھی خالص کا مزہ چکھے۔ ہم ہر میں لالچ، اللہ پاک تو جانتا ہے، پیچھے بھی لالچ، پیچھے بھی 10 چیزیں، ایک ہیڈن ایجنڈا پورا ہمارے ہر عبادت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ عمرہ کر رہے ہیں جی ایس واسطے اے ہو جائے، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں۔ بھائی کبھی اس طرح بھی کر لو نا، میں صرف رب کو رب سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ خود تو بندہ پسند نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندے کے 3 بیٹے ہیں، تینوں پاؤں دبا رہے ہیں والد صاحب کے، ہاں یہ بھی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی خدمت، ایک اس لیے دبا رہا ہے کہ والد صاحب فیکٹری میرے نام لگا دیں گے، والد صاحب کو پتہ ہے والد کے دل میں اس کی قدر نہیں ہوگی، ایک اس لیے کہ والد صاحب جوتے ماریں گے نہ خدمت کی، بڑے سخت ہیں، وہ بھی خدمت کر رہا لیکن والد کو پتہ ہے یہ تو صرف ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، اور ایک صرف اس لیے کہ یہ میرے ابا جی، اصل میں بیٹا تو وہ ہے نا۔ اسی طرح اصل بندہ وہی ہے جو صرف رب کی عبادت رب کے لیے کرے، اور اصل خدمت خلق وہی ہے کہ جو صرف خدمت خلق کے طور پر جو ہے کی جائے رب کی رضا کے لیے، وہ یہی عبادت ہے۔ پھر وہ وہی خدمت عبادت بن جاتی ہے، وہ ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب یہ چیز۔ لیکن اس میں آپ کا اپنا فائدہ، میں نہیں کہتا ضروری بھائی ضرور کرو، لیکن دیکھیں نا ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے بھائی یہ 2 نمبر کوک نہ پیو، نقلی دودھ نہ پیو، اور کنٹامینیٹڈ دودھ نہ پیو، دوائی 2 نمبر نہ کھاؤ، وہ آپ کے بھلے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں خالص رکھیں، خدمت اور عبادت۔ چکھیں کبھی آپ دوبارہ وہ نہیں ہے، کسی نے اگر چکھا ہوا ہے نا کوئی اچھا ٹیسٹ اور اچھی اصل غذا، وہ دوبارہ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہی دو۔ یہ جوس کتنی قسموں کے ہیں، یہ جی نیسلے بنا رہا ہے، یہ جی فلانا بنا رہا ہے، لیکن وہ جو مالٹے سے اثر نکلتا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ ڈبے میں جتنا اچھا ہو لیکن وہ چیز اور چیز، تو جس نے وہ چکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی میں ایسے کھنڈ کو لیے میں نہیں ہے پینا، یہ تو الٹا بیمار کر دے، وہ نہیں پیتا۔ اسی طرح جب آپ نے چکھ لی خدمت خالص یا عبادت خالص، آپ کبھی بھی دکھاوے کی طرف آئیں گے نہیں۔ آپ کو نہیں کہنا پڑے گا دکھاوا نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، آپ خود ہی متنفر ہو جائیں گے، بھائی میں تو اپنی عبادت کو یہ گزند نہیں پہنچانا۔ خیر اچھا، تیسرے جو انٹیلیجنس ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس۔ یہ بھی ڈسکوری ہوئی یعنی ریسنٹلی، کہتے ہیں کہ ایک بندہ PhD کیے ہوئے ہے لیکن بندوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، گھر نہیں چلا سکتا، بیوی کے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن ہے کہ یہ بڑا پڑھیا لکھے ہے، تو اس کو لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل۔ بھائی بندوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، یعنی ایموشن جو اس کے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا نہیں جانتا۔ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، مثال دیتا ہوں سمجھانے، ہمیں مثال سمجھ میں مشکل سے آتی ہے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے، مثلا غصہ ایک ایموشن ہے، غصہ ایک جذبہ ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو تو بندہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے، یا اس نے ٹریننگ لے لی اس کی تھوڑی بہت، وہ اب غصے کو انرجی سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے کہ غصہ ایک رو انرجی ہے، یہ نہ برا ہے نہ اچھا ہے ذاتے ہو، یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے۔ نیوکلیئر پاور سے مراد یہ مطلب نیوکلیئر پاور ہے، اس سے کئی لوگوں نے بم بنا کے بندوں کو مار رہے ہیں، اور کئی لوگ بجلی بنا کے بندوں کو بچا رہے ہیں۔
اب نیوکلیئر انرجی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں نا، یہ تو بندے کا ہے۔ اسی طرح غصہ ہے، سمجھے نیوکلیئر، کئی لوگ تو اس کو استعمال کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور کئی اس کے مغلوب ہو کر وہ تباہی کر دیتے آپ میں۔ کہتے ہیں غصہ اور غم، کیا غصہ اور غم بڑے انسان کو بنا جاتا ہے، چھوٹے کو کھا جاتا ہے۔ غم بھی اور غصہ بھی اور پیار بھی، یہ تینوں جذبات ہیں، یعنی ایموشنز ہیں، غصہ، غم، محبت، بڑے انسان کو یہ بنا جاتے ہیں جو صحیح طرح مینج کرنا، اور چھوٹے کو کھا جاتے ہیں۔ کتنے کو ہے جی پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، گاڑی تباہ کر بیٹھے، میرے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو اس سائنس کے تھوڑے سے ماہر لوگ ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مثلا، اب غصے کی بات بتاؤں آپ کو، ایموشنلی انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے غصے کو بھی مینج کر کے چینلائز کرتا ہے پازیٹیو طریقے سے، اپنے کو بھی نفع پہنچانے، دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کے لیے۔ اور اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بندے کے غصے کو بھی مینج کر دیتا ہے۔ مثلا میاں بیوی کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اب جو ہے خاوند کو غصہ آ گیا، بیوی کو غصہ آ گیا، اب جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہے نا، وہ اپنے غصے کو بھی مینج کر لے گا، پازیٹیو طریقے سے استعمال کرے گا، اور بیوی کے غصے کو بھی مینج کر جائے گا یا اگلے بندے کو بھی کر جائے گا۔ اور جو اس طرح انٹیلیجنٹ اس میں وہ نہیں ہے، اس کو اپنا بھی تباہ کر دے گا، اگر کبھی کسی دوسرے کو آ گیا تو پھر تو یہ بھی تباہ ہو جائے گا ساتھ ہی اس کے، اس کو ویسے ہی غصہ چڑھ جائے گا، اب یہ بس ٹائم بم ہے، اس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے۔ اور کیا ہے، محبت بھی ایک جذبہ ہے، مجھے عشق ہو گیا، پیار ہو گیا، یہ جو میں بازار میں چل رہا تھا، فلاں گاڑی مجھے پسند آ گئی، فلاں مرد مجھے پسند آ گیا، فلاں لڑکی پسند آ گئی، اس کی کہتے ہیں جو بندہ جانتا ہے اس کو مینج کرنے، ایموشنز کو، وہ جانتا ہے کہ اس کی لائف جو ہے 3 سے 5 دن ہوتی ہے۔ یہ جو نا پاسنگ لو، بھائی میں گزر رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگا وہ مکان، مجھے گاڑی، مجھے عورت بہت اچھی، کہتے ہیں کہ اس کی مدت 5 دن ہوتی ہے، اگر بندہ توجہ نہ کرے 5 دن میں خود ہی وہ غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تبھی بندہ جانے گا جب وہ ٹرینڈ ہے ایموشنل۔ اگر اس کو نہیں پتا، وہ تو مجھے تو عشق ہو گیا ہے، مجھے تو محبت ہو گئی ہے، میری تو زندگی ہے۔ اور جو انٹینسو لو، جس کو ہم عشق کا نام دیتے ہیں، ہوس کہہ لیں، محبت کہہ لیں، عشق کا نام، وہ کہتے ہیں اس کی لائف جو ہے وہ مثلا 18 مہینے ہوتی ہے۔ تجربہ ہے، یعنی یہ لوگ جو اس پہ ریسرچ کرتے بیٹھتے ہیں، یعنی کہ بھائی سکہ بند بات، 18 مہینے یہ جو کہتے ہیں ہم عشق کا بھوت ہم پر سوار ہو گیا، وہ کوئی عشق کا بھوت وغیرہ سوار نہیں ہے، ایک جذبہ آیا ہے، ایک ایموشن آیا ہے، اس کی ایک لائف ہے۔ اگر یہ بندہ جو بھی کرے 18 مہینے اس نے رہنا ہے۔ اسی لیے یہ جتنی لو میرجز ہیں 60-70% 18 مہینے بعد ناکام ہو جاتی ہیں، یا وہ فلاپ ڈاؤن ہو کے نارمل لیول پہ میاں بیوی آ جاتے ہیں۔ وہ جیسے دوسرے میاں بیوی جنہوں نے پہلے محبت نہیں کی تھی، لو میرج نہیں تھی، رینج بعد اسی لیول پہ آ جاتے ہیں، یا وہ بالکل ہی فلاپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جذبہ اس کا ایک لائف ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں، یہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ڈیٹیل میں، یہ تو ہم جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر ہم ایک جذبہ، غصہ ہے، محبت ہے، حسد ہے، ڈپریشن ہے، یا کسی کو تنگی آ گئی، اس سب کا طریقہ ہے کہ کیسے مینیج کرنا ان ایموشنز کو۔ لوگوں نے تو بھائی یہ بھی طے کر دیا نا، بھائی 10 جو سب سے خطرناک ایموشن، 10 سب سے بڑے فائدے، وہ بندہ لے آئے تو یہ انسان جہاں بھی جاتا ہے انسانوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق، ایموشنز مینج کرتا ہے، غصہ بھی، محبت بھی۔ ہمارے ہاں محبت ہو گئی، اب جی میں خودکشی کر لوں گا، اب میری شادی نہ، میں خودکشی کر لوں گا۔ کسی کی 4 بچیاں ہیں، 4 بچے ہیں، وہ جا کے وہ دوسری عورت سے شادی کر لی، وہ بھی آگے بھاگ گئی، اس کا مال لے کے اپنے بھی تباہ کر دی، اگلے کی زندگی بھی۔ تو ہمارا مینج نہ ہو تو پھر یہ حشر ہوتا ہے، اور یہ سکھایا، اور یہ اویئرنیس کا بہت اہم ہے، جو آپ جو اویئرنیس دوسروں کو خدمت خلق کر رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی، ایموشنلی انٹیلیجنس۔ ابھی وقت بھی ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وقت کافی ہو گیا، 9:13 ہو گئے ہیں، لیکن میں صرف
اب دیکھ لیں ابھی تعارف بھی نہیں ہوا ساتھ کا، یہ تو ابھی جب ایک میں جب تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے، پریکٹیکلی سکل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، امپروو حاصل کرنے، وہ ایک ورک شاپ ٹائپ بن جاتی ہے۔ آپ محنت کریں، پورا سال ہے آپ کے پاس، آپ رکھیں ایک ورک شاپ پورا 9 سے لے کے 4 بجے تک ہو، بے شک بھائی ان میں سے کوئی ٹولز کوئی سکل بھی تو دیں نا بھی آپ گھر جا کے استعمال کر سکیں۔ تو بہرحال میں صرف ٹچ کر دیتا ہوں، دوسروں پر پھر تفصیل بات ہے۔ ایک ہوتی ہے مائنڈ انٹیلیجنس، چوتھی جو ہے مائنڈ انٹیلیجنس، بھائی سوچیں آ گئی ہیں، یا یہ تباہ کر دیں گے یا بنا دیں گے، ان کو مینج کیسے کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں کہو یہ وسوسے آ رہے ہیں، بھائی کوئی بات نہیں ہے، مینج کرنا سیکھو، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، یہ سوچ آ گئی وہ آ گئی، ارے میں پاگل ہو رہا ہوں، وہ اسی لیے پتہ کو نہیں ان کو کنٹرول کیسے کرنا۔ لیکن اس کی تفصیل میں نہیں ہم جا رہے، صرف ٹچ کر رہے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں۔ 5ویں جو ہے یہ ہارٹ انٹیلیجنس ہے۔ ہارٹ انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کا جو مارل وجود ہے نا، اخلاقی پیکر، کہ اس کے اندر جو خلق ہیں، جو صفات ہیں، وہ کس طرح ان کو استعمال کرتا ہے، جو گہرے کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہیں چیزیں۔ اور 6 جو ہے یہ ٹائم انٹیلیجنس اور منی وائز ہونا ہے، کہ ٹائم کو، وقت کو اور پیسے کو عقل مندی، حکمت اور دانائی کے ساتھ کیسے استعمال، اس کی بھی ٹریننگ چاہیے، ورنہ بہت سارے بندے ضائع کر دے، وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، آ گیا تو ضائع کر دیا، نہ آیا تو روتے رہے، وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے، پتہ ہی کون نہیں استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور جو 7ویں ہے اس کو کہتے ہیں سوشل انٹیلیجنس، یعنی معاشرتی۔ سوشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ کہ انسانوں کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، وہ کیا حکمت و دانائی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ چل سکیں۔ نبی علیہ السلام دیوانوں کے ساتھ بھی چلے، جو پاگل جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی مدینہ سے بعض دفعہ آ جاتے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس گلی میں لے گئے، اس گلی میں لے گئے، اس گلی میں لے گئے۔ صحابہ کرام حیران ہوتے کہ حضور علیہ السلام ایک دیوانے کے پیچھے اور اس کے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ جا رہے ہیں، اور جہاں وہ رک جاتا آپ علیہ السلام آتے، ٹھیک ہے اور تو نہیں کچھ، خوش ہو؟ جی، آپ واپس تشریف لے آتے۔ وہ ہستی جو پاگلوں کے ساتھ، سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ پاگلوں کے ساتھ بھی چل سکنا، بلکہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی، جانور بھی آپ کے ساتھ آتے، جانور بھی آپ کے ساتھ شکایتیں کرتے، بگفتگو کرتے، آپ ان کے ساتھ بھی ایک آپ کا تعلق تھا۔ اور ہم ہیں انسانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ گھر میں جاتے ہیں، ہمارے پاس یہ بزرگ لوگ حضرت صاحب گھر جاتے ہیں، بندہ ہی کوئی نہیں پاس، بیوی بھی بھاگ جاتی ہے، بچے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ سوچیں آپ میں کوئی چیز ہوگی نا، وہ کیوں آپ کے پاس بیٹھا پسند نہیں کرتے، کوئی نہ کچھ آپ کرتے ہوں گے۔ تو اگر بندہ یہ سوچے نا بھائی جہاں جاتے ہیں لوگ تتر بتر ہونا شروع نہیں، سمجھ لیں یہ گڑبڑ ہے، یہ سوشل انٹیلیجنس میں کمی ہے۔ جس میں یہ ہوتی ہے وہ میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتا ہے، ہر بندہ ہر اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوا ہے، گناہ گار ہو، کافر ہو، فاسق ہو، یہاں تک کہ جانور بھی اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ آخر پہ یہ سوشل، یہ 7 ہو گئی۔ اب ان کو جو سب اکٹھا کر لیں، اس کو کہتے ہیں ہولسٹک انٹیلیجنس۔ دیکھیں نا یہ درمیان والا دائرہ، آپ سارے سیانے لوگ ہیں، 1 2 3 4 جب یہ اکٹھے ہو جائیں، آپ دیکھیں یہ جو درمیان میں جس بندے میں یہ 7 ہوں اور اس کے اندر ایک 8ویں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہولسٹک انٹیلیجنس، یعنی وہ ایک مرکز بن جاتا ہے، ایک سنگم بن جاتا ہے، 7 کا ایک جو ہے کامن اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بس پھر نہ پوچھیں اس کی شخصیت پہ کیا ہوتی ہے، پھر نہ پوچھیں، پھر وہی اصل میں وہ خدمت خلق اور عبادت الہی والا بندہ بنتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں ہولسٹک انٹیلیجنس، بھائی سب آ گئیں اور ایک ایک حصہ میں اس کے اندر جو ہے آ گئی۔ اور یہ اگر دیکھنا عروج پرفیکشن کے لیول پہ، اگر کسی کافر بھی کہتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور رب بھی فرماتا ہے اگر کسی میں ہے تو وہ حضور علیہ السلام ہے۔ محمدن وزڈم، یعنی محمدیہ حکمت و دانائی، دا پروٹریٹ آف پرفیکشن اینڈ وزڈم، ہر لیول وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پیمانہ ہی، جس طرح میں نے کہا وہ فرانس میں جو پتھر ہے اللہ نے ان کو بنا دیا، انک لعلی خلق عظیم۔ تو میں مغرب والوں کو کہتا ہوں، وہاں ان سے باتیں، بھائی آپ تو اب آ رہے ہو، اس ہستی کو دیکھو نا ہر ایک پر اٹھا کے، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ابھی ڈسکور کر رہے ہیں، اور یہ تو زندگی بھی گزار گئے 23 سالہ، اور اس سے لیول پہ کہ ہم ابھی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں بعض چیزوں کو اہل مغرب ابھی سیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں،
اور ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں وہ شروع سے جو کہانی سنائی تھی نا بھیڑ کے بچے کی، وہ شیر کے بچے کی طرح پتہ نہیں ہم شیر ہیں، ہم بکریوں بھیڑوں کے پیچھے بھاگ گئے، وہ جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. بارہ باتیں تو اور بھی ہیں، اور آگے اب شروع ہوگا لیکچر جو ہے اسپریچول انٹیلیجنس ڈیٹیل میں، وہ ہے کیا، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن اس لیے دیکھ لیں بہت ساری سلائیڈ آپ کو لائیں، یہ بہت ساری جو ہے یہ دیکھ لیں ساری آپ کو بتانی تھی، یہ پوری مطلب یہ تو مطلب کہ رات بھی گزر جائے کوئی، لیکن یہ آپ اگلے سال کے لیے انشاءاللہ کریں، یا پھر جب بھی آپ کریں گے. صرف سفر کر کے بھی وہاں آ سکتا ہوں میں، یعنی لیکچر دینے کے لیے بھی کبھی بندہ آ جاتا ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایک نعمت ہے جو آپ اس بندے کو دیکھ سکے. دیکھے پھر بندوں میں تبدیلی، ان کے گھروں میں آرام سکون، اور یہ چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب اگر کسی نے کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے کر لے، ورنہ جو ہے پھر اجازت لیتے ہیں. میں تو اس کے بعد بھی اویلیبل ہوں، آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، کوئی بات پوچھنی ہے کوئی شک پوچھ لوں. ہلو، کوشچن ہے تو کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم انٹیلیجنس کے اوپر تھوڑا سا بریف کر دیجیے کہ ٹائم انٹیلیجنس کو کس طرح انسان کو، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے اس کو مینیج کیسے کیا جائے. بھائی نے جو سوال کیا اصل میں نے اسی لیے عرض کی کہ میں کسی کی بھی تفصیل میں نہیں آج جا سکتا، اگر جاتا تو اسپریچول انٹیلیجنس میں جاتا، تو یہ تو بذات خود ایک موضوع ہے پورا، یعنی مطلب لیکن ایک تھوڑی سی ایک دو ٹپس دے دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ٹائم انٹیلیجنس جو ہے اس میں دو چیزیں بہت ہی سینٹرل ہیں. ایک یہ پلاننگ کرنا، مثلا ٹائم تو آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ہی 24 گھنٹے آپ کے پاس. آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس العقل کالتدبیر، دیر از نو وزڈم لائک پلاننگ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تدبیر کرنے کی طرح کوئی عقل مندی اس کے برابر نہیں ہے. حکمت و دانائی، فرمایا تدبیر کرنے کے برابر کوئی حکمت نہیں، یعنی بزنس پلاننگ اور بھی ہر طرح کی پلاننگ. لوگ تو فیملی پلاننگ بھی کرتے ہیں، لیکن ٹائم کی پلاننگ کرنا یعنی یہ بہت اہم ہے. ایک تو یہ، دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ترجیحات مقرر کر لینا، پرائیورٹیز اپنی سیٹ کر لینا. دو چیزیں، یہ دو چیزیں ہوں نا تو بہت سارے مسئلے بندے. ہم نے فون کھولا، فیس بک پہ گئے، واٹس ایپ پہ گئے، اسی پہ 2 گھنٹے لگا دیے. اچھا یہ پتہ ہی نہیں بھائی ہمارا کیا. دوسرا کوئی ایڈ ہاکلی، یعنی ٹائم ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا کہ وقت ایک تلوار ہے، یا تمہیں کاٹ دے گا یا تم اس کو کاٹ سکتے ہو، اسے نفع اٹھا سکتے ہو. یہ دو دھاری تلوار ہے. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن دو میں نے آپ کو ٹپس دے دی. ایک تو پلاننگ کرنا بھی، اگلے میں 24 گھنٹے میرے پاس ہے بھائی میں نے کیا کیا اس میں کرنا ہے، کہاں ایلوکیٹ کرنا ہے. دوسرا کہ ترجیحات، مطلب بھائی ضروری کیا ہے، اہم کیا ہے میرے لیے، تاکہ غیر اہم چیزیں رہ بھی گئیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ضروری رہ گئی. اور تیسری ایک ٹپ دے دوں، یہ پلاننگ کی ٹپ ہے، یعنی اس کی ہوتے کہ جو بھی آپ ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا جو بھی ہے جو بنانا چاہتے ہیں، میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ میرا آئیڈیل ڈے ہے، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس کو بنا کے. ایک طریقے سے کامیاب ہوں گے کہ 30 دن کڑوا گھونٹ کر کے اس پہ پابندی کر لیں. جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے نا تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے، 30 دن کڑوا گھونٹ کر کے، بھائی زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، بھائی میں نے اس پر بنا، آپ میں وہ پھر وہ عادتیں آ جاتی ہیں، وہ خود بخود وہ ٹائم ہے. ہمارے یہاں بنایا، اچھا فون آ گیا ہے دوست کا، اچھا چلو جی جائے ٹائم بھاڑ میں تو اپنا دوست کے پاس چلا ہوں، اچھا یہ آ گیا. وہ اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا، لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ ہی تفصیل میں جا سکتے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مطلب یعنی پلاننگ، نمبر 2 پرائرٹیز، اور تیسرا کہ کم از کم 30-40 دن کڑوا گھونٹ کر کے اس ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. پھر آپ کی وہ مائنڈ میں ٹائم ٹیبل آ جاتا ہے، یعنی آپ کا دماغ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ خود بخود آپ کرتے رہتے. آپ کو یہ آپ دیکھتے رہے، کہتے ہیں جی فلاں بندہ بڑا اٹھ کے نہاتا ہے، سرگی یعنی اٹھ جاتا ہے، کیوں یہ فوج میں رہا ہے. جب دیکھتے ہیں فوجی لوگ بس اپنے ایک پابند ہوتے ہیں ایک چیز کے،
وہ اس لیے کہ بھائی ان کو پلاننگ، ان کی پریکٹس ٹریننگ ہوئی ہے، اب وہ دماغ ان کا خود بخود ادھر اپنا چل رہا ہے، وہ یوز ٹو، اس کو رام ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ آرگنائز نہ ہوں، یہ نہ کرو. تو اس لیے اس کے لیے جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہمارے لیے دن، 30 دن، دیکھیں نا رمضان میں بدلنے کے لیے 30 دن اللہ نے رکھے. اس کا مطلب ہے کہ 30 دن جو چیز کی جائے وہ بری عادت ہو تو آ جائے گی، اچھی ہو تو وہ آ جائے گی، بری چھوڑیں گے تو بری چلی جائے گی. 30 دن سگریٹ چھوڑنا چاہتے 30 دن گن کے چھوڑ دے کروا لو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ہاں جی میں سگریٹ گیو اپ کر دیا، 5 دن چھوڑ لے، چھٹے دن پھر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. جی کوشچن ہے لاجیکل. جی بہن ماشاء السلام علیکم. صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 7 ٹائپ آف انٹیلیجنس ہیں، ان کی کوانٹٹی یا مقدار تمام انسانوں میں برابر ودیت کی جاتی ہے یا پھر اس میں کمی بیشی ہے؟ اس کی تقسیم جو ہے کچھ لوگوں کو کچھ انٹیلیجنس زیادہ دی اور کچھ کو کوئی کم دی، کوئی ایسی کمبینیشن ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہماری بہن نے. بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کی مثال کانوں کی سی ہے. کان یہ کان نہیں جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، کولے کی کان ہوتی ہے، ہیرے کی کان ہوتی ہے. اب سمجھ رہے ہیں نا کان جو ہوتی جہاں سے نکلتی ہے، یہ نمک کی کان ہے، یہ سونے کی کان ہے، یہ ہیرے کی کان ہے، یہ فلاں دھات کی کان ہے. نبی علیہ السلام انسانوں کی مثال ایسی ہے. مطلب یہ کہ کچھ انسانوں میں کوئی چیز زیادہ اللہ پاک دے دیتا ہے آزمائش کے طور پر کہ یہ بندہ کیسے استعمال کرتا ہے، کسی میں کمی دے دیتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ کمی بیشی بندوں میں ہوتی ہے. کمبینیشن جو ہے اس کی کوئی سیٹ کمبینیشن نہیں، لیکن بندہ یہ کر سکتا ہے کہ جو اس میں کمی ہے اس کو ایوریج لیول پہ لا سکتا ہے، اور جو اس میں خوبی ہے اس کو ایکسیلنس لیول پہ جا. اسی کو تو کہتے ہیں نو یور سیلف، کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ وہ کون سی خوبی یا کون سی چیز آپ میں وہ چیز ہے، اس کو پہچانو. اس کی پھر نشانی بزرگ لوگ اور علماء بتاتے رہتے ہیں. بھئی آپ کو کہتے ہیں میں کون ہوں. کئی بندے ہوتے ہیں آرٹسٹ بن وہ جاتے ہیں ڈاکٹر، تو ساری زندگی مریضوں کو بھی تنگ کرتے، خود بھی تنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ ہی نہیں نا. آپ بھی دیکھیں گے اے جی فلاں میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، دوسرے کا بچے او میں فلاں کے پاس نہیں جا رہا، وہ تو جلاد ہے، وہ تو دیکھتا ہی ایسے ہے. فلاں جی دیکھ کے ہی آدھا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، وقت دیتا ہے، بیماری سنتا ہے. اب دوسرا ہے وہ آیا، اچھا کیا ہے، کیوں بیمار ہو گئے ہو، کم کھایا کرو نا، یہ ہے وہ ہے، چلو جی دوائی دی. یہ تھا کچھ اور، اللہ نے اس کے لیے کسی اور چیز کے لیے پیدا کیا. بن ڈاکٹر گیا ہے، وہ پروفیسر کو بھی برا نام دے گا، مریضوں کو بھی تنگ کرے گا، اور خود بھی ٹینشن میں رہے گا کیونکہ وہ اس کو اپنی صلاحیت کے الٹ مان گیا ہے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو اس پہچاننا کہ ان میں وہ کون سی شاید چھپی ہوئی ہے. آرٹسٹ چھپا ہوا ہے اس میں، جو مثال کے طور پر ڈاکٹر چھپا ہوا ہے، انجینئر چھپا ہوا ہے، اس میں کھلاڑی چھپا ہوا ہے، اور اس چیز میں پھر ان کو آگے فیسیلیٹیٹ کرنا، وہ پھر مزے کرتے ہیں. 1-2 نشانی بتا دیتا ہوں پہچاننے کی کہ وہ آپ میں کیا ہے، آپ کون ہیں. جو کام کرتے وقت آپ کو وقت کا احساس نہ ہو، جس کام کرتے وقت آپ کو وقت کا احساس نہ ہو، یہ اشارہ ہے کہ آپ کے اندر وہ خوبی ہے. جس کام کو کرتے وقت جگہ کا ہی احساس نہ رہے، میں کہاں بیٹھا ہوں، یہ اشارہ ہے کہ قدرت نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے. جس کام کو کرتے وقت لگے ہی نہ میں کام کر رہا ہوں، یہ اشارہ. اس طرح کے مطلب بندہ جب ایکسپرٹس کے پاس بیٹھتا ہے، ہمارے ہاں ادھر پرسنالٹی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں بندوں کو پہچاننے کے لیے. تو جواب آپ کا یہ ہے بالکل. کئی لوگوں میں یہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہیں، 7 8 9 جتنے بھی. کئی پھر ان بندوں سے وہی کام لینا، انشاءاللہ اسی کو سینرجائز کرنا، وہ آرگنائزیشن بھی کامیاب. مثلا آپ میں بہت سارے انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کے ورکرز میں وہ کیا کیا صلاحیتیں ہیں. کون کو یہ سونے کی کان ہے، یہ پلاننگ کر سکتا ہے، یہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے، اور ان سب کو ملا کے بھائی اپنی آرگنائزیشن میں نے آگے لے کے جائے، وہ چلی جائے گی. آپ نے یہ مجھے پسند ہے سیکٹری، میں نے اسی کو بنانا ہے. بھائی آپ کو پسند ہے، اس میں سیکٹری کی صفت ہی نہیں ہے. یہ خوبصورت بہت ہے، بھائی خوبصورت ہے، سیکٹری کا کیا تعلق ہے، انہیں اپنی صلاحیتیں لگانی ہے. جی یہ میرے دوست نے بھیج دیا ہے، اس کو مارکیٹنگ مینیجر لگا دیا. اب وہ ہے کاؤنٹ کرنے کے لیے، وہ آپ کے کاروبار کا بھی بٹھا دے گا. اور اب یہ ہمارے لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں.
تو وہ اس طرح کی یہ چیز ہے. شکریہ جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ. جی ابھی میں بھی ایک کویسچن کر لوں اس کے بعد آپ کو. ماشاءاللہ بہت ہی شاندار طریقے سے آپ نے اس اویئرنیس 7 انٹیلیجنس کے بارے میں بتایا. آپ کا بہت شکریہ. میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. سب سے پہلا سوال ہے, آپ نے اپنے اسپیچ میں فرمایا کہ ذات پات نسل مذہب سے بڑھ کر بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کا آپ نے بھی ذکر کیا. تو میں چاہوں گا کہ آپ کسی حدیث سے ہمیں اس کی کچھ ایگزامپل دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے, کہ کس طرح اس کو ہم بالا تر ہو کے ذات سے مذہب سے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس میں غرض نہیں ہونی چاہیے, صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ نماز پڑھنی چاہیے. تو اکثر کیا بلکہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو امام بھی اس میں دعا فرماتے ہیں اور مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بھی دے, ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا بھی دے, اور جتنی بھی حاجتیں ہوتی ہیں وہ مانگی جاتی ہیں. تو آپ اس کو کس انداز میں لیں گے, اس کو بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی خدمت یا کوئی ایسی نماز جس کا مقصد یا اس کی تشہیر کا مقصد کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو, اس کو اس قافلے میں شامل کرنا ہو, تو آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ فار ایگزامپل, اگر میں نماز کے لیے جا رہا ہوں تو دوست کھڑے ہیں راستے میں انہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے نماز کے لیے, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہاں, اگر میری نیت یہ ہے کہ میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ڈپینڈ کرتا ہے میری نیت پہ. تو سوال میرا یہ ہے کہ جب ہم تشہیر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اس بارے میں اپنا خیالات کا اظہار کریں کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سوال ہیں کیے انہوں نے, کہ جو عمل سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ یہ لیڈر ہیں اس وقت اس آرگنائزیشن کے یا کسی کے بھی, تو ان کو ظاہر ہے ان کو انلائٹنمنٹ ہوگی تو یہ پوری آرگنائزیشن کو سب کو انلائٹن کریں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی انسانیت کی خدمت نسل رنگ مذہب سے اوپر ہو کے کرنی چاہیے. بھائی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن میں صرف جو ہے نا ایک قرآن مجید کی آیت اور جو ہے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث یا 2 بتا دیتا ہوں. باقی یہ موضوع ہے, کبھی آپ بلائیں مجھے خدمت خلق کے موضوع پر کہ بھائی یہ کیا ہے, اس میں پھر تو بہرحال اس کے بارے میں صرف فی الحال یہ سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہی اس کی دلیل ہے, پہلی آیت ہی سب سے دلیل, اور آخری آیت بھی اسی کی دلیل ہے. اب دیکھیں نا, میں کوزے میں سمندر بند کر رہا ہوں, پہلی آیت قرآن مجید کی اور آخری آیت وہ خود اس کی دلیل ہے. آپ کو کئی آگے جانے, پہلی یہ کہتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ وہ عالمین کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تشریح بتا دوں. عالمین کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم میں شامل. ڈیفینیشن آف عالم یعنی یونیورس از everything besides اللہ سبحانہ و تعالیٰ is included in the عالمین. تو عالم ہر چیز, ہر کافر مطلب مخلوق, فرشتے, ملائکہ, ہر چیز. تو ایک تو وہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ بھئی اللہ پاک خود رب ایک خدمت ہے نا, ربوبیت کرنا, پالنا, پیدا کرنا, نشو نما کرنا. اب اس سے بڑی خدمت کیا ہوگی؟ ہم تو صرف تھوڑی 2-4 چیزیں دے دیتے ہیں.
تو وہ اللہ کی سنت ہے کہ مطلب ہے کہ ہر چیز سے ماورا ہو کر کہ مطلب ہے کہ پالنا اور ہر چیز کو اپنا خدمت ہو، یعنی اللہ پاک کی سنت۔ وہ کسی نے بات کی ایک مرتبہ اس کے متعلق، لیکن وہ لمبی ہو جائے گی، پر اتنی سمجھے یہ آیت پہلی آ گئی۔ میں نے زیادہ علم عام بندوں کے پاس نہیں بھی ہوتا۔ اب آخری آیت سن لیں، من الجنتی والناس، آخری لفظ قرآن کا الناس ہے، مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، متقی ہے۔ برب الناس، شروع ہی وہ آخری صورت ہوتی ہے قل اعوذ برب الناس، کہ پناہ مانگو لوگوں کے، انسانیت کے رب کی، یہ نہیں کہا مسلمانوں کے رب کی یا کافروں کے رب کی یا متقین کے رب کی۔ اور آخری لفظ جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے وہ انسانیت ہے، الناس۔ الناس کہتے ہیں ہیومن کائنڈ کو۔ شروع بھی خدمت سے ہو رہی ہے اور اخیر بھی ہو رہی ہے۔ اب اس سے زیادہ بندے کو کیا چاہیے کہ اول و آخر اچھا۔ بہرحال آپ حدیث بھی سن لیں ایک دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ، الخلق، خلق کہتے ہیں جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح فیملی تو اللہ فیملی سے پاک ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ all the creation are dependents of اللہ، انگلش میں کہیں گے جیسے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے بچے یہ وہ، تو اللہ تو بیوی بچوں سے پاک ہے، whole of the creation are dependents of اللہ، کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، اور فرمایا کہ احب، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو ان کے حق میں یا ان کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اب اس میں یہ تصور ہی نہیں ہے مسلمان کا کافر جو بھی ہے یہ چیز۔ اور یہ جو ایک حدیث چلو اور سنا دیتے ہیں آپ کو، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کا ورژن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں۔ ایک ورژن یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ، یہ دونوں ورژن حدیث میں پائی جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک میں ہے، ایک میں کوئی تفریق نہیں پائی جاتی بھائی لوگوں میں۔ تو قرآن مجید میں یہ آ گیا حدیث، تو یہ بات ہو گئی۔ تو اس لیے جو ہے اسی سے آپ سے، اور یہ اصل میں ہمارے درمیان باتیں چل رہی ہوتی ہیں، بسم اللہ، تو ہمارے لائنس فیلو کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ ان کو وہ اویئرنیس ان کو یہ بھی ملے، کیونکہ ہمارا موسٹلی جب کوئی نئے فیلو آتے ہیں تو کیونکہ ہم بالکل ذات پات اور مذہب سے بڑھ کر ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب آپ نے اس کو ماشاءاللہ جس طرح بتا دیا ہے تو سب کے مائنڈ سیٹ اس میں کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو میں ایک اور چیز کا آپ سے اضافہ چاہوں گا کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے، سروس دے رہا ہے، ہیومینٹی سروس دے رہا ہے، تو بے شک اس پہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہمیں اس کو ایک اچھے کام کرنے والے کو اچھا کہنا چاہیے، یا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تو یہ غیر مسلم ہے تو اس کے اچھے کام کو بھی اچھا نہیں کہنا۔ اس کے بارے میں پلیز ہمیں ذرا بتائیے گا۔ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا، کیونکہ ہم تو ادھر سمجھ لیں رہتے ہی زیادہ تر غیر مسلموں میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزوں میں کسی انسان میں تفریق نہیں ہوتی، اسلام میں بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا جانی حقوق، مالی حقوق، عزت کے متعلقہ حقوق، ان میں مسلمان کافر کی، بلکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو ذمی جو کافر تھے ان کے حقوق پر زیادہ سختی فرمائی ہے۔ مثلا صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی یہودی یا عیسائی ذمی اسلامی سلطنت کے تحت کسی کو دھوکہ دیا، تکلیف دی، نقصان پہنچایا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے خلاف میں کیس دائر کروں گا، میں مدعی ہوں گا، اور اس امتی کے خلاف کہ جس نے کسی غیر مسلم سے دھوکہ دہی کیا، اس کا مال کھایا یا اس کو تکلیف دی بغیر۔ اب یہ صحیح حدیث ہے۔ وہ تو مسلمان کے ساتھ جو ہے پھر رویہ اور ہے، بھئی یہ اپنے معاملہ ہے،
کافر کے ساتھ تو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اسلام کا میسج دے رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں اسلام ہے کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا قرآن میں کیا ہے حدیث، اس کے لیے آپ ہی قرآن کا پیج ہے، اس کے لیے آپ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیج ہے، وہ آپ کو دے، اس کو تو اور زیادہ جو ہے وہ یہ. بہرحال وہ میں آپ کو، وہ آپ نے فرمایا بھی کسی کافر کو کریڈٹ دینا چاہیے، تو ایک آپ کو ایک واقعہ بھی ہے، تو تھوڑا دردناک واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا، لیکن سنا دیتا ہوں، اس میں اس کا جواب بھی آ جائے گا. ایک تو یاد رکھیں کہ جب حضور علیہ السلام طائف کا سفر میں گئے، وہاں کافروں نے برا سلوک کیا، مہمان نوازی نہ کی بلکہ پتھر مارے سارا. دوسرا ظلم یہ ہوا کہ جب آپ واپس آئے، اہل مکہ نے کہا ہم آپ کو انٹری نہیں دیں گے مکہ میں، جو گورنمنٹ ماڈرن ٹرمز میں سمجھ لیں ویزا نہیں دیا انہوں نے، بھائی آپ نہیں مکہ میں آ سکتے. اب آپ کی بیٹیاں، آپ کے رشتہ دار، کچھ صحابہ بھی ادھر، آپ کو واپس شہر میں داخل ہونا منع کر دیا ابو جہل اور انہوں نے کہ بھائی اچھا ہے نکل گئے، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے جائیں، چلو آپ چلے گئے ہیں تو آپ وہیں رہیں، آپ نہیں آنا. حضور علیہ السلام اتنے بھی ایک ادھر سے زخمی 70-80 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے، اور خدمت خلق کا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ خدمت خلق، اس سے بڑی خدمت کیا کہ پتھر مار رہے ہیں، ہے بھی کافر ہے، فرشتے بھی حاضر ہو گئے کہ ان کو پیس دیں. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیسنے میں بھی تو طاقت لگتی ہے، ان کو ہدایت ہی مل جائے تو کیا اچھا ہو. تو ان کو آپ نے وہ کافر یعنی دشمن خلاف نبی علیہ السلام کے، وہ فرشتے کو آپ نے واپس بھیج دیا. فرمایا نہیں نہیں، یہ میرے امتی ہیں، میرا ان کا معاملہ ہے، تم علیحدہ مخلوق ہو، تم جانو، تمہارا کام جانے، یہ ہمارا معاملہ ہے. تو اس کو فرمایا اللہ مہدی قومی لا یعلمون. تو وہ آپ علیہ السلام وہ آپ جگہ کبھی وزٹ کرے جب عمرے پہ. بہرحال واپس آئے، آپ کے سوال کا جواب دینا ہے. جب واپس آئے، اہل مکہ نے واپس نہیں آنے دیا، تو اب تھے زیادہ لوگ غیر مسلم، تو نبی علیہ السلام جو گرد و نواح کے قبائل تھے ان کے پاس گئے، سرداروں کے پاس، بھائی اس قبیلے کا چودھری ہے، بھائی میری ذرا مدد کرو، میں مکہ میں داخل ہو جاؤں. انہوں نے کہا میں نہیں، بھائی ہم یہ ابو جہل سے نہیں لینا چاہتے، وہ خر دماغ سا بندہ ہے، ہماری دشمنی بن جائے گی. دوسرے قبیلے کے پاس گئے، تیسرے کے گئے، کسی نے مدد کرنے کی حامی نہیں بنی. ایک قبیلے کے پاس گئے، وہ کوئی اچھے ذہن کا بندہ تھا وہ کافر، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا. اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، 10 بیٹے اس کے، ان کو تلواریں جنگی لباس پہنایا، نبی علیہ السلام کو درمیان میں کھڑا کیا، اور اپنے حلقے میں لے کے مکہ کی طرف جب گئے تو ابو جہل کو لوگوں نے بتایا وہ تو آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا اچھا روکو. گئے روکنے، انہوں نے کہا جی وہ تو فلاں قبیلے کا سردار آگے آگے چل رہا ہے، وہ درمیان میں اس کے بیٹے ارد گرد. فرمایا نہ لو، ہم پہلے ہی مطلب یعنی خلاف ہے، یہ اور لوگوں کو ہم خلاف کر دیں گے، چلو آنے دو، یہ اس کی پناہ میں ہے تو ٹھیک ہے جی اپنا. کیونکہ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان کو تکلیف دی تو ہمارے قبیلے کے ساتھ جنگ ہے. تو ابو جہل نے کہا ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، آپ آ گئے. وقت گزرتا گیا، 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے. آپ ہجرت کر گئے، 2 سال وہاں بھی گزر گئے. جنگ بدر ہوئی، 70 قیدی ہو گئے. یہ آپ کو بتا رہا ہوں ایکنالج کرنا، کافر کو ایکنالج کرنا اور شکر گزاری کی صرف. 70 قیدی ہو گئے. آپ علیہ السلام فرمایا مثلا 10,000 درہم جو فدیہ دے گا وہ آزاد ہے، یا 10 بچوں کو پڑھا دے وہ بھی آزاد ہے. آپ کے سامنے بڑے بڑے کیس آئے. ایک ہار آیا، آپ کا خود داماد بھی جو ہے وہ ان قیدیوں میں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہار آیا کہ یہ ہار دیکھ کے حضور علیہ السلام رونے لگے. صحابہ نے فرمایا نبی علیہ السلام تو دنیا کی چیز دیکھ کے کبھی روئے نہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہار میں کیا خوبی ہے، ہار میں کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ ہار ہے، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جو میری بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا، آج اس نے اپنے خامد کو آزاد کرنے کے لیے یہ بھیجا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں. تو بیٹی کا ہار اور بیوی کی نشانی دیکھ کے مجھے رونا آ گیا. تو آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے گریا تاری، کیونکہ آپ بڑے ہی شکر گزار اور یعنی یاد رکھنے والے تھے. فرماتے تھے بزرگ کے عید کے موقع پر، کئی بزرگوں کے بارے میں کہ ایک ہی کپڑے پہننے زیادہ تر
عید کے موقع پر. انہوں نے کہنا کیوں کپڑے عید کے نئے بھی پہن سکتے ہیں. فرمایا کہ یہ میری بیوی نے میرے لیے بنائے تھے, وہ فوت ہو گئی ہے, لیکن اس کی یاد میں اس طرح کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. مثال کے طور پر وہ ہار, پھر صحابہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ویسے ہی ایجاد کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں, یا سب کو کرنا پڑے گا یا نہیں, یہ ایسے ہی ہوگا. اس وقت اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحابہ کو یاد دلایا, یاد ہے وہ بندہ جو مجھے پناہ دے کے مکہ میں داخل کر گیا, وہ سردار قبیلے کا کافر ہے. کہنے لگے ہاں. فرمایا آج وہ اگر ایک خط بھی بھیج دے, ایک بندہ بھیج دے, میں سارے 70 کے 70 کو ذات کر دوں. یہ کچھ نہیں ہوا, وہ کافر ہے, مسلمان ہے, جو بھی ہے. فرمایا صرف ایک پیغام بھیج دے, میں سب کو مطلب. آپ نے اس کی تعریف جو ہے وہاں بھی اپنا کی, وہ اکنالج کیا, اور کیا اس نے اپنا کیا تھا. تو یہ ہے کہ اکنالج کرنا اور ماننا, یہ تو نبی علیہ السلام کی صفت تھی. آپ نے مطلب یعنی ان کی بڑی بڑی صفتیں بیان کی ہیں, اور مطلب اکنالج کیا ہے کافروں نے جو بھی مدد کی کسی بھی طریقے سے وغیرہ وغیرہ. خیر, تو وہ سوال ختم ہو گیا آپ کا. وہ جو ہے کہ بھئی مخلوق کو جو ہے ماننا, یہی تو اسلام کا غلط تصور دے دے کے یہ دہشت گردی, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ہم نے تباہی مچائی ہوئی ہے وہاں بھی یہاں بھی, ادھر بھی ادھر بھی. اور اسلام کا تو نقطہ ہی میں نے 2 نقطوں میں بند کر دیا آپ کے لیے کہ آپ سے ہر چیز کو نفع پہنچے, کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے. یہی سب اسلام کا خلاصہ ہے. بس بند ہو گیا نقطہ, اور اخلاص کے ساتھ, اور بدلے میں چاہیں بھی کچھ نہ. اب آپ نے جو دوسری بات پوچھی وہ دعا کے بارے میں. دعا کے بارے میں یہ ہے, ایک عبادت ہے, ایک دعا ہے. دیکھو نا, یہ لکھا ہوا ہے اکثر لوگ اللہ سے بھی اپنے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے نہیں. ہمارا اپنا ہی لالچ پورا ہوتا, اللہ کے یہ مجھے ملے گا, یہ مجھے. اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرنا اور بات ہے, اور اپنے لیے کرنا وہ اور بات. اس میں وہ اخلاص نہیں ہوتا. آپ نے, ہمارے بھائی نے پوچھا کہ جب ہمیں امام ہمیں فرماتے ہیں بھائی دعا مانگو یا اللہ رزق دینا, آسانی پیدا کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, تو بات یہ ہے کہ 2 کھڑکیاں ہیں. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے, پھول آ گیا آگے میرا خیال, اچھا نظر آ رہا ہے. یہ اوپر لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا یہ پروجیکٹر کو بیٹا تھوڑا سا نیچے کرنا, وہ لکھائی آ جائے, تھوڑا سا نیچے کرنا اس میں, وہ اوپر کی لکھائی آ جائے بس. ہاں یہ نیچے کرنا اور تھوڑا, ہاں ٹھیک ہے. ہاں بہرحال یہ ایک کھڑکی بنی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے عبادت کی کھڑکی, کہ جب آپ عبادت کریں تو کوئی چیز سوائے خدا کی رضا کے آپ کے سامنے نہ ہو, خالص ہو کے کریں. وہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہاں سے مانگنا ہے, دعائیں مانگنی ہے, یہ کرنی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی صفات اور ذات کی بنا پر کرے. بس یہ مانگنے والی جو بات ہے وہ اللہ نے ایک اور کھڑکی کھولی ہے, اس کو کہتے ہیں دعا کی کھڑکی. یہاں سے جوتے کے تسمے سے لے کر, اس کھڑکی سے منہ رکھ کے نا آگے کہیں جوتے کے تسمے سے لے کر جنت الفردوس تک مانگے, وہ بھی عبادت بن جائے, وہ بھی عبادت بن جائے. کھچڑی نہ بنائیں, سیدھی بات کریں. اے جی ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اے جی میں تو مخلوق کی خدمت کرتا ہوں. اچھا اگر وہ فیس نہ دیں تو پھر میں گھر بیٹھ جاؤں گا. یہ خدمت تو نہیں. خدمت تو یہ ہے کہ آپ مثلا 10 مریضوں کا علاج کیا, 3 کا بغیر معاوضے کے کر دیا, بھائی یہ خدمت ہوگی. تو اللہ کو دوگلے بندے, جھوٹے بندے وہ پسند نہیں. سچے بندے بھی عبادت کرے, یا اللہ تیرے لیے آیا ہوں, تیری کر رہا ہوں, یہ عبادت تیرا حق ہے. اب میں محتاج ہوں, تو دعا کی کھڑکی کے ذریعے سے جو مرضی مانگی. ان کو خلط مت نہ کریے, دونوں کھڑکیاں الگ الگ ہیں. دیکھیں ذرا ادھر, یہ دونوں کھڑکیاں الگ الگ ہیں, یہ دونوں دروازے الگ الگ ہیں. ایک عبادت کی کھڑکی ہے کہ سوائے خدا کے آپ کے سامنے کچھ نہ ہو, لا الہ الا اللہ. اور ایک اسی رب نے دعا کی کھڑکی کھولی ہے, جو مرضی مانگے, ساری رات مانگے, دنیا بھی مانگے گے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی عبادت ہے تمہاری. سمجھ آ گئی. اور تیسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ وہ ہاں تشہیر کے بارے میں. اس کے میں بڑا آسان جواب ہے. فرما رہے ہیں کہ بعض دفعہ تشہیر بندہ کرتا ہے, فلاں کی تعریف کرتا ہے. میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ خود بندہ نہ چاہے میری اپنی تشہیر. اللہ کو نے 2 چیزیں فرمائی, جو مال خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ, چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی.
اور وہ جو بات آپ نے جواب خود ہی دے دیا، اگر تشہیر کا مقصد کسی کی حوصلہ افزائی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی حصہ لیں تو وہ اجر و ثواب ہے، وہ اعلانیہ نیکی میں آتی ہے، اور چھپ کے کریں جس کی ضرورت نہیں وہ۔ بہرحال میرا ایک مشورہ ہے، ایک مشورہ لے لیں، ایک کوئی نیکی ایسی کیا کریں کہ جس کا کسی کو نہ پتہ سوائے آپ کے اور رب کے، بیوی کو بھی نہ پتہ ہو۔ امام بہقی ایک امام تھے حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال روزے رکھے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چلا وہ روزے رکھے، بیوی کھانا بیچی آپ رکھتے تھے، سحری بھی آپ خود کر لیتے، کھانا بیچی صبح کھا لیتے۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد پتہ چلا کہ شاگرد نے بتایا وہ 10 سال روزہ رکھا ہے تو بیوی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ یہ تو میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں کوئی ایک کام تو ایسا کر لیا کرو روزانہ یا اپنے پاس رکھو کہ جس کا ہو کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، یہ نہ بیوی کو نہ دوست کو نہ کسی چیز کو پتہ چلے، یہ میرے اور رب کا راز ہے۔ وہ ایک کام ایسا بس کر لیں، باقی تشہیر کریں اپنے نیک کاموں کی اور لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے۔ تو یہ چیز ہے اس میں جو ہے انشاءاللہ۔ چھوٹا سا سوال ہے جی کہ وہ آپ نے جو 7 ٹائپس آف انٹیلیجنس بتائی، اس کو جب کمپاؤنڈ کیا تو ہولسٹک آپ نے انٹیلیجنس کی بات کی، جی اور پھر اس کے اوپر آپ نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہ تو اب تک جو ایکسپلور ہو چکی ہیں وہ ہے، جی لیکن آپ کی جو ذات ہے وہ تو قیامت تک کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جی تو کیا آپ نے لمٹ تو نہیں کر دیا؟ جی فرمائیے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ علیہ یہ جو 7 جو بتائی گئی یہ بھی آپ علیہ السلام میں ہے، اور اس کو جس طرح ہم نہیں کہہ سکتے آپ علیہ السلام کی صفات، ان کی جو تعریف یا ان کی جو مطلب حد ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو صرف ان کے جو عقل مبارک ہے، دماغ مبارک، وہ بھی اس کی کچھ بتا رہے ہیں۔ آپ میں روح بھی تھی، آپ کا نفس بھی تھا، آپ کا ایک اللہ سے ایک تعلق بھی تھا، حقیقت محمدیہ، وہ تو وراء الورا ہستی ہیں۔ یہ تو آپ کی عقل مبارک کچھ کرنے ہیں سمجھ لیں، جس کو ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر ان پر بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ عروج پر نظر آتے ہیں۔ ویسے 36 ہیں تقریباً یہ مختلف ابیلٹیز کہنے بندے میں جو ہوتی ہیں، اس کے ٹوٹل جو ہے وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہوں گی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تو یہ 7 کا بھی کوئی نہیں پتہ۔ مسئلہ یہ ہے تو ہم یہ کہتے ہیں 7 تو سیکھو، اور نبی علیہ السلام تو سمندر ہے، یہ سمجھ لیں 7 قطرے ہیں اس میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب اختتام کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ کھانے کے بعد بھی سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت صاحب سے گزارش ہے کہ دعا بھی جی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے فضل کرم و احسان سے ہماری یہ مجلس، یہ سیمینار جو تیری ہی دی ہوئی حکمت اور دانائی اور اس کے متعلق ہم نے کچھ جاننے کی انسانی نقطہ نظر سے کوشش کی، یا ارحم الراحمین قبول فرما۔ یہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں ان کی خدمت بھی قبول فرما اور اخلاص نصیب فرما، اور یا رب العالمین یا ارحم الراحمین میں تو خاص طور پر بہت ہی ناداں ہوں، مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی حکمت اور دانائی نصیب فرما۔ تو حکیم ہے، ربنا هب لنا من لدنک حکمہ، تو اپنے پاس سے اپنی حکمت میں سے حکمت دانائی عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنی شفا میں سے شفا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر ایک کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، خاندانوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں صلہ رحمی اور محبت اور اخوت کے ساتھ اور عفو درگزر والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں نے انتظام کیا ان کو بہترین جزا نصیب فرما، جو بزرگ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، یا ارحم الراحمین کے علم، فہم، حکمت و دانائی میں اضافہ فرما، اور ان کے یہ جو کار خیر ہیں، یہ جو ابھی انہوں نے 6 ماہ میں کیے ہیں، ایسا ہو کہ یہ اس سے بھی کئی گنا دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما، اور آخرت میں ان کے لیے ذریعہ نجات اس کو بنا، اور یا ارحم ہر ایک کو ہر شر سے، نظر بد سے، جادو ٹونے کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، نقصان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جو کام کر رہے ہیں ان کے کام میں برکت عطا فرما۔ اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ، نیک وکاروں کا